गुड मॉर्निंग, अस्सलाम वालेकुम। राइजिंग पाकिस्तान में आपको कहेंगे खुश आमदीद। मेरे साथ है मोहम्मद शुएब, मेरे साथ है सबीन फारूक। गुड मॉर्निंग। आज नाश्ते में क्या खाया था? कव्वे। Really? अक्सर पूछते हैं ना नाश्ते में कव्वे खा के आए हो, जो इतनी बातें कर रहे हो, तो हम लगता है हम तो ख्याली कव्वे इस तरह तो रोज खा के आते हैं। Actually, आज सुबह मैं देख रहा हूँ मेकअप रूम में सबीन continuously she's saying something. हाँ, so मैंने सोचा पूछ लूंगा यार सबीन ने नाश्ते में क्या किया, because she's very energetic today माशाल्लाह। तो ये सिर्फ नाश्ते का कमाल है या कि रात में कोई दावत शावत थी, कोई खाती पीती रही है? आपके स्टेटमेंट पे कैमरे के पीछे के लोग भी हंस पड़े। हाँ, तो वो तो ये सोच रहे हैं कि सबीन क्यों इतना आज बोल रही है। सही बात, कब्बे खाएं। आते साथ तुमने सबसे गपशप लगाई, यहाँ पे सबसे कोई ना कोई बात की, कोई सवाल किया है, और शादी से स्पेशली आई एम वेरी सोशल। आई मीन व्हाट डू यू मीन? मैं कोई आज जरा था ना, आज जरा था जो हमारे यहाँ पे शादी होते हैं हमारे साथ कैमरे के उस तरफ, आज तो उनके साथ भी सबीन की बहुत नोक झोंक होती रही है। मेरी रोज ही होती है नोक झोंक, सबके साथ होती है, सबकी नाक में दम किया हुआ होता है। इसमें कोई शक नहीं है। देखिए, एक एनर्जी होती है, पॉजिटिव एनर्जी बड़ी इंपॉर्टेंट होती है, स्पेशली आपकी टीम के साथ बॉन्डिंग बहुत इंपॉर्टेंट होती है। बिकॉज हम दो लोग, हमेशा शुरू में कहती हूँ, हम दो लोग यहाँ पे बैठे होते हैं, हम हमेशा यही बात कर रहे होते हैं कि इट्स अ टीम वर्क। इस कैमरे के पीछे लोग हैं, इतने सारे लोग जो हैं वो कंट्रोल रूम में हैं, बहुत सारे लोग जो हैं, हमारा मेकअप डिपार्टमेंट, एंड किस किस का नाम हम यहाँ पे लिस्ट कर नहीं लिया, माजरत आपकी, लेकिन सारे डिपार्टमेंट ना डिपार्टमेंट्स की बात करें ना, इतने सारे डिपार्टमेंट जो क्रेडिट आप एंड में देख लेते हैं कि कितनी बड़ी टीम, तो ये सब लोगों का काम होता है, ये सब लोगों की टीम होती है, और उसके बाद ये एक प्रोडक्ट जो है वो हमारे थ्रू, हमारे जरिए आप लोगों तक पहुंचता है। आई एम सो ग्लैड कि बात सबीन की तरफ से आई है। व्हाई आई एम सेइंग दिस, बिकॉज हुआ ये कि सबीन ने एक दिन मुझे कहा कि मैंने छुट्टी करनी है, तुम करना सोलो शो। तो मैं कहता नो, आई वोंट डू दैट, तुम्हें आना पड़ेगा। अब देखिए, आप खुद कह रहे हैं, दो लोग पूरी टीम यहाँ पे बैठना, टीम के साथ, अगर कभी किसी एक की मजबूरी हो कि उसने छुट्टी करनी है एक दिन, तो इट्स अ टीम वर्क कि दूसरा उसको मैनेज कर ले और छुट्टी टीम के तौर पे मैनेज होने के बहुत सारे तरीके होते हैं ना। चले, हाँ ये बात है अपनी रूटीन मैनेज कर ली जाती है, बेहतर अच्छे तरीके से मैनेज हो जाए, जिसमें सबका फायदा हो जाए, तो अच्छी बात होती है। इट्स ऑलवेज के आप लार्जर स्केल पे देखा करें कि सबको उसका एक फायदा होना चाहिए। देखिए, ये बड़ी आपने इंपॉर्टेंट बात की। आज का हमारा टॉपिक भी यही है, और देखिए फन वे में हमने चीजें कन्वे करने की कोशिश करते हैं, हम अपनी एग्जांपल्स के थ्रू। ऑब्वियसली आप लोगों के पास अपने बहुत सारे तरीके होंगे, आपकी अपनी थॉट्स होंगी, बट हम हमेशा यही बात सोच रहे होते हैं कि हम देखते हैं ना, किसी का कुछ है तो कुछ सेल्फिश हो जाता है, अच्छा यार ठीक है, पीछे जो मर्जी हो, तो नो, ये वो आपके ऊपर जिम्मेदारी आती है। और ये कि टीम वर्क की जहां बात होती है कि जितना आपसे जिस हद तक जो चीज मैनेज हो सके, आपको उसको मैनेज करना चाहिए। हाँ, जहां कभी नहीं हो सकता वो एक अलग बात होती है। अच्छा, हंसी हमें इसलिए आई कि इस दौरान शाजी बैठ गए हैं और शाजी ने कहा है कि मैं थे यहाँ फिर ऑन, तो एक्चुअली भी सबीन को हंसी आ गई। तो कैमरे के उस पास समटाइम्स बहुत कुछ हो रहा होता है, और आप यकीन करें हमें बड़ा कंट्रोल करके आप तक बात पहुंचानी पड़ती है। सो इट्स ओके, इट हैपेंस। सेट पे ना रौनक लगी होती है, तो आज भी सेट बड़ी रौनक लगी हुई है, हम बड़ा एंजॉय कर रहे हैं। हम शो से पहले भी बड़ा एंजॉय कर रहे थे गपशप में, हम ब्रेक में भी एंजॉय कर रहे थे। जो गेस्ट अभी आगे हमारे दरमियान मौजूद होंगे, हम उनके साथ भी इस तरह गपशप लगाएंगे, और आप हमारे इस गपशप को एंजॉय भी कर रहे होते हैं। सो आज का हमारा मौजू ये बिल्कुल नहीं था, लेकिन मौजू बदल गया, तो हम इस मौजू को पे ही रहते हैं। पर टीम वर्क जो होता है, दैट मेक्स अ ड्रीम वर्क। एक्चुअली बच्चे भी इस पर बड़ा फोकस कर रहे होते हैं कि टीम वर्क के साथ चलें, स्कूल में भी, खेलते हुए भी, अदरवाइज भी। सो आप टीम वर्क पे कितना बिलीव करते हैं? मैं टीम और ड्रीम को मिक्स कर गया। ब्रेक पे चलते हैं जी, ब्रेक से वापस आएंगे। अच्छा, व्हाट्सएप हम जरूर कर रहे हैं, हम शेयर भी करेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट होती है। ब्रेक नहीं करना, आपने कहना है ब्रेक, क्योंकि एक्सरसाइज होगी जुबान की। ब्रेक ये आप करें, अब हम कर दिया ना, ब्रेक लेंगे, वापस आएंगे। रहिए हमारे साथ, ये है राइजिंग पाकिस्तान। रोज एक नई सुबह, नए चेहरों, नए अंदाज के साथ। आपके मनपसंद सितारे होंगे हमारे साथ। ढेरों खुशियों के साथ करेंगे हल्ला गुल्ला, मस्ती और मजाक। मेरी होगी आपसे एक बार फिर मुलाकात, आपके मेरे पीटीवी होम पर।
वेलकम टू आवर शो रिवायतों की लज्जत। चाशनी बनाई थी गुड़ की, वो हम इसमें शामिल कर देंगे। खाना पका रहे हो, दरवाजे से पता चल जाती है कि जरूर कुछ अच्छा पक रहा है। हाँ, सिर्फ खाने नहीं बल्कि रिवायती पर सिर्फ पीटीवी होम पर। वेलकम बैक। राइजिंग पाकिस्तान में एक बार फिर कहते हैं खुश आमदीद। पाकिस्तान टेलीविजन के एक न्यूज एंकर उनके एजाज की बात करते हैं, जो कि सिर्फ उनका एजाज नहीं है, पाकिस्तान टेलीविजन का एजाज भी है, पाकिस्तान का एजाज भी है कि अब उनकी जो आवाज है हमें मक्का मुकरमा में भी सुनाई दे रही है, मदीना मुनव्वरा में भी सुनाई दे रही है, और इसके अलावा कुछ और जगह हैं, कुछ और म्यूजियम्स हैं, डिजिटल म्यूजियम्स, जहां पर उनकी आवाज हमें सुनाई दे रही है। सो ये जो वॉइस ओवर आर्टिस्ट के तौर पे उनका एक कमाल है, और जिस तरीके से कई सालों से उनके वॉइस ओवर का कमाल हम देख भी रहे हैं, नॉट जस्ट ऑन स्क्रीन अदरवाइज भी, यानी किसी आप मॉल में जाएं, किसी और स्पेस में आप जाएं, तो वहां पर आपको ना उनकी आवाज जब कानों में आती है तो आप फौरन पहचानते हैं कि ताहिर उबैद चौधरी की आवाज है। माशाल्लाह माशाल्लाह, इज सो ब्लेस्ड विद द वॉइस कि मैं उनसे सवाल भी करूंगा कि ये गॉड गिफ्टेड है या उन्होंने इसको पॉलिश किया है, क्या किया है। और जब हम बात करते हैं उनकी इस वॉइस ओवर की, और जिस तरीके से हम मदीना मुनव्वरा की बात करें या मक्का की बात कर रहे हैं और क्लॉक टावर की बात करें, म्यूजियम्स की बात करें, मैं देख रहा था कि बहुत से म्यूजियम्स जिन पे आप उनकी आवाज में हम सुन पाएंगे, जिसमें सीरत म्यूजियम भी है, साफी म्यूजियम भी है, मक्का म्यूजियम भी है, सलाम म्यूजियम भी है, और जो ज़ियारात के लिए चलाई जाने वाली डबल डेकर बसेस हैं वहां पर भी उनकी आवाज में आपको मालूम हो जाएगा कि अच्छा हम कहाँ से गुजर रहे हैं, उसकी क्या इंपॉर्टेंस है, तारीख क्या है उसकी। और ऐसे में आज चूंकि हमें ज्वाइन कर चुके हैं ताहिर, तो हम उनसे गपशप लगाते हैं। अस्सलाम वालेकुम ताहिर भाई। अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग। बहुत शुक्रिया जी मदद करने के लिए। ग्रेट, आपने वजन बड़ा गिराया है जी। ये हमारे काम के लिए जाहिर है एक ऐसी चीज है कि जिसके साथ हमें खूब करना पड़ता है। ये मुबारक हो पहले तो आपको, मतलब इस एजाज के लिए कि आई मीन ये वो चीज है जो हम अक्सर सोच रहे होते हैं कि आपकी आवाज ऐसी जगह पर अगर सुनाई दी जा रही हो तो उससे बड़े एजाज की बात क्या है कि एक तो खुदा का तोहफा कि आपको एक इस मिला होता है, आपने उसका दूसरा इस्तेमाल किया होता है, फिर जिस तरीके से अल्लाह आपको नवाज रहा होता है कि फिर पूरी दुनिया के मुसलमान जहां पहुंच रहे वहां पे आपकी आवाज में सुन रहे होते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह। सो 2024 के लास्ट में प्रॉब्ली ये हुआ है ना जी, लास्ट ईयर रमजान में ये बेसिकली हुआ था, और मुझे नहीं मालूम था कि ये किस लिए वॉइस ओवर किया जा रहा है, क्योंकि मैं फ्रीलांसिंग तकरीबन 6-7 बरस से कर रहा हूँ, और वैसे तो वॉइस ओवर आर्टिस्ट के तौर पे मैं एक लंबे अरसे से काम कर रहा हूँ। रेडियो की फील्ड में तकरीबन 22 बरस हो गए, रेडियो और टेलीविजन के साथ वाबस्तगी है। तो वॉइस ओवर हमारे उस्ताद ज़िया मोहिउद्दीन साहब, उनके साथ इंटरेक्शन रहता था, तो बहुत कुछ उनसे सीखा। जैसे आप माहौल में रहते हैं वैसे ही आप बन जाते हैं। तो एक तो बचपन से शौक था इस चीज़ का कि ज़बान बयान के साथ बड़ा लगाव था, अरबी में, फ़ारसी में और पंजाबी में, मतलब अदब पढ़ना बहुत अच्छा लगता था। अशार हज़ारों की तादाद में याद हुआ करते थे, बैतबाजी के मुकाबलों में जाया करते थे अल्हम्दुलिल्लाह। फिर डिस्ट्रिक्ट लेवल पे क़िरात के, नातखानी के और तकारीरी मुकाबलों में अल्हम्दुलिल्लाह यह है कि जीत के आए माशाअल्लाह। तो वो उससे आपका जो है ना वो कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ता है। तो जैसे जैसे आपका कॉन्फिडेंस बढ़ता है तो आप नई से नई चीज़ें एक्सप्लोर करने की कोशिश करते हैं कि ये काम भी करना चाहिए, ये भी करना चाहिए। तो सदाकारी एक ऐसा मुझे लगा कि ये ऐसा शोबा है जिस पे मैं आगे एक्सेल कर सकता हूँ, बढ़ सकता हूँ आगे। तो इसको जब फ्रीलांसिंग के तौर पे शुरू किया और फिर बाद में बिजनेस के तौर पे लेके चले, तो एक बिजनेस मॉडल, स्किल सेट था, बिजनेस मॉडल बनाया, फिर उस पे सोशल मीडिया पे एक अपनी प्रेजेंस रखी कि अब सोशल मीडिया पे अल्हम्दुलिल्लाह 4000 घंटे से ज़्यादा का मवाद मेरा पड़ा हुआ है। उसमें तारीख़ के नाम से एक चैनल है हमारा जिस पे मशाहिर इस्लाम जो हैं उनकी हयात मुबारका पे साहब कराम रज़ियल्लाहु अन्हुम से लेके आप चलते आएँ और आप बर्र सगीर तक पहुँच जाएँ, और
آپ کو پوری تاریخ اس پہ ملے گی. تقریباً 600 گھنٹوں سے زیادہ کا مواد اس پہ موجود ہے. پھر اسی طرح سے بہت سے چینلز ہیں, سائنس کے چینلز ہیں. ہم نے کوشش کی ہے کہ ہم ڈائیورس ایریاز میں جائیں اور اس میں وہ وائس اوور کریں جو کہ لوگوں کے لیے بینیفیشل ہو, ان کے لیے کچھ نہ کچھ ایک ایسی چیز لے کے آئیں کہ جو کرنج مواد نہ ہو, جو ایسا مواد ہو کہ جس سے کوئی کچھ سیکھ سکے. انفرٹینمنٹ کا بھی ہم نے جو خاطر خواہ انتظام کیا ہے. تو ملٹیپل چینلز ہیں الحمدللہ. اس پہ میں نے بلکہ اسلام کے حوالے سے میری ہمیشہ سے یہ دعا رہی ہے کہ یا اللہ کسی طرح سے اسلام کے لیے کوئی ایسا اپنے دین کے لیے کوئی کام کرنے کی توفیق عطا فرما کہ جسے ذخیرہ آخرت ہم کہہ سکیں. اور یہ سوچ ہونا ایٹ دا سیم ٹائم, پھر آپ کو پلیٹ فارم بھی ملنا اور پھر ایکچولی اعزاز آپ کو ملنا, تو یہ واقعی ایک بہت بڑی بات ہوتی ہے. اچھا, بہت عرصہ تو آپ 22 سال آپ نے تقریباً بتایا, تقریباً آبویسلی مل ملا کے جو آپ کا ایکسپیرینس ہوگا, اٹس ہیوج. کتنا کام کیا اپنی آواز کے اوپر, کب لگا کہ امپروومنٹ کی ضرورت ہے, کیونکہ دیکھیں جب 1 سال گزر جاتا ہے تو انسان کو لگتا ہے اچھا اب تو ہو گیا اور بس صحیح ہے اسی طریقے سے. اچھا, میں کیسے نکھارا؟ ایک بڑی آپ کو اچنبھے کی بات بتاتا ہوں. بچپن سے میری زبان میں کچھ لکنت تھی. تو یہ قرآن کی برکت ہے کہ آپ کا تلفظ, جب آپ عربی کا تلفظ آپ کا بہتر ہو جاتا ہے. میرا بیٹا بھی, اس کا بھی یہی تھا کہ وہ رے کو اڑے پرناؤنس کرتا تھا, گاف کو غائن پرناؤنس کرتا تھا. تو اس طرح کی بہت ساری چیزیں ہوتی ہیں, آپ کی اسپیچ تھراپی ہوتی جاتی ہے. تو بچپن سے قرآن کے ساتھ جو لگاؤ تھا نا, اس نے بہت کچھ دیا ہے اور ابھی تک اسی برکت کو ہم سمیٹے جا رہے ہیں اور وہ ختم نہیں ہوگی انشاءاللہ. تو اس سے یہ ہوا کہ عربی کا جو ادب ہے اس کے ساتھ لگاؤ پیدا ہوا. میرے دادا جان جو ہیں وہ امیر شریعت حضرت عطا اللہ شاہ صاحب بخاری رحمۃ اللہ علیہ اور آغا شورش کاشمیری رحمۃ اللہ علیہ جیسی ہستیوں کے ساتھ ان کا زیادہ وقت گزرا. تو ان کی جو تربیت تھی اس کا میں سمجھتا ہوں میری شخصیت میں ایک خاص کردار ہے, کیونکہ انہوں نے بچپن سے قرآن کے ساتھ ایک لگاؤ قائم کیا. پھر اس کے بعد ادب کے ساتھ ایک لگاؤ تھا. شعر پڑھنا اٹسیلف آپ سمجھتے ہیں, تو جب خطبات ہوتے تھے امیر شریعت کے تو ان سے پہلے یہ اپنا نعتیہ کلام پڑھا کرتے تھے. تو وہ ان کی جو وابستگی تھی نا اسٹیج کے ساتھ, وہ شاید مجھ میں ایک آپ کہہ سکتے ہیں کہ آ گئی. وہ آپ کے خون میں ایک خاصا آ جاتا ہے. تو شعر کے ساتھ لگاؤ تھا. شعر کو پڑھنا کیسے ہے, عروض کو شاید پڑھنے کی ضرورت کبھی محسوس نہیں ہوئی تھی جب تک خود شاعری نہیں کی. تو وہ جو سفر جب شروع ہوا تو اس میں یہ تھا کہ اردو ادب, فارسی ادب, عربی ادب, پنجابی ادب. وہ پنجابی اور فارسی میں چونکہ خود لکھتے تھے اور عربی کا جو ہے وہ, تو ہمیں اردو زبان کو سیکھنے میں اتنی سہولت رہی مجھے کہ 17 کے قریب میں نے FM ریڈیوز بنائے اور ہر جگہ بھی میری کوشش رہی کہ جتنے بھی لوگ ہوں ان سے کچھ نیا سیکھا جائے. کیونکہ جس ماحول میں آپ رہتے ہیں اس ماحول سے میں جتنے بھی لوگ ہیں ان سے آپ بہت کچھ لے رہے ہوتے ہیں اور غیر محسوس طریقے سے. کہ اگر فون پہ میں بات کر رہا ہوں, مجھے یاد پڑتا ہے کہ ضیاء محی الدین صاحب کے وفات سے کچھ عرصہ پہلے, تو میں تب فری لانسنگ شروع کر چکا تھا. تو میرے پاس ایک پروجیکٹ آیا, تو میں نے انہیں پھر کال کی. میں نے کہا کہ یہ آپ کی آواز وہ چاہ رہے ہیں کہ اس میں ہو. تو بڑی ان کی ایک بڑا پن تھا. بڑے لوگ جو ہوتے ہیں وہ باقی بڑے دل والے بھی ہوتے ہیں. تو انہوں نے بڑی شفقت سے نوازا, پھر وہ کر کے بھی دیا. تو الحمدللہ یہ سمجھ لیں کہ انہی کی جو لیگیسی ہے اس کے تھوڑے سے حصے کو ہم کیری کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. تو ایسی بڑی ہستیوں کا جو ہے وہ ساتھ ملا, ان کی تربیت ملی, تو اسی سے سب کچھ یہ حاصل ہوا. لیکن یہ جو اس سے پہلے آپ نے کہا نا کہ لکنت تھی, اسٹیمپرنگ جسے ہم کہتے ہیں, جی جی بالکل, یہ ختم کیسے ہوئی؟ سوال میں اس لیے بھی رکھ رہا ہوں کہ آپ اتنا فلالیس بولتے ہیں ماشاءاللہ. بہت سے جو لوگ ہمیں سن بھی رہے ہوں گے, اگر آپ کو لگتا ہے کہ آپ کے گھر میں کوئی ایسا, بچوں میں اسپیشلی ہم دیکھتے ہیں کہ اسٹیمپرنگ کے آج بہت زیادہ ہوتے ہیں, لوگ پھر اسپیچ تھراپی کروا رہے ہوتے ہیں, آپ نے خود کیا کیا تھا اس کے لیے تاکہ لوگوں کو بھی ذرا ایک موقع ملے سننے کا, سمجھنے کا کہ وہ کیا کریں جس سے اسٹیمرنگ لکنت ختم ہو جاتی ہے؟ اچھا, لکنت ختم کرنے کے لیے میں سمجھتا ہوں کہ جب آپ پروناؤنس نہیں کچھ کر پا رہے ہوتے, آپ کو مخارج کا اندازہ نہیں ہوتا, تو عربی ایک ایسی زبان ہے کہ جس کے مخارج بڑے کلیئر ہیں. عربی میں اور اردو میں فرق یہ ہے کہ عربی کے جو آپ حروف تہجی کو دیکھیں تو وہ حمزہ, با, تا, ثا, جیم, ہا, خا,
تو اس طرح سے ہیں. جبکہ اردو کا جب آپ دیکھیں تو اردو کا ایک صوتی آہنگ ہے جو کہ مجہول ہے. جیسے ہم پڑھتے ہیں الف بے تے یا مجہول کے ساتھ, تو یہیں سے ایک فرق پیدا ہوتا ہے. میں سمجھتا ہوں کہ عربی جو مخارج ہیں ان کو ادا کرنے سے آپ کو اپنی جو پوزیشن ہے زبان صحیح ہو جاتی ہے. جی, تو وہ آپ کے مخارج بھی بہتر ہوتے ہیں, اور ساتھ کے ساتھ آپ کو پھر اردو میں بھی آپ کی بہتری آنا شروع ہو جاتی ہے. اچھی اردو بولنے کے لیے عربی کا استعمال کرنا پڑتا ہے. عربی کے صرف حروف تہجی جو ہیں انہیں درست مخارج کے ساتھ اگر ادا کرنے کی کوشش کریں گے تو وہ وہی آپ کی اسپیچ تھراپی ہے. اوکے. طاہر, یہ جو آج کی جنریشن ہماری اردو سے بڑے دور بھاگتی ہے, انکلوڈنگ اس, ہمیں ہماری بھی جس طرح ہونی چاہیے اس طرح سے نہیں ہے, اور بڑی بدقسمتی ہے ہماری کہ ہم اس طرح سے اپنی زبان پر توجہ نہیں دے پا رہے ہوتے. تو آپ کو بھی مشکل ہوئی شروع سے, بیکاز کہ آپ کے بھی یقیناً لوگ ایسے ہوتے ہوں گے جو انٹرسٹ نہیں بلکہ ایک جملے سے کہتے ہیں کہ اس لفظ کا مطلب بتاؤ مجھے, کیا بول رہے ہیں آپ. اچھا, ہوتا یہ ہے کہ چونکہ لنگو فرینکا جو ہوتی ہے کوئی بھی زبان, اس کا ایک اثر یہ ہوتا ہے کہ وہ دوسری زبانوں کا اثر قبول کر رہی ہوتی ہے. بعض لوگوں میں یہ ایک غلط رائے قائم کر لی گئی ہے کہ اردو جو ہے یہ کوئی ایسی زبان ہے کہ جو بہت سی زبانوں کا مکسچر ہے, اس کی اپنی کوئی بنت نہیں ہے, اس کا اپنا کوئی آہنگ یا مزاج نہیں ہے. یہ اکثر ہم سنتے ہیں, جبکہ ہر زبان جو ہے وہ دوسری زبانوں سے اثر لیتی ہے. میں لفظ زبان بول رہا ہوں تو آپ کو معلوم ہوگا کہ فارسی جو ہے یہ ارتقاء ہوا اس کا, جیسا کہ آپ جانتے ہیں یہ پہلوی اپنا اوستا سے سب سے پہلے, ٹھیک ہے, اور پھر اس کے بعد پہلوی میں یہ آئی. تو اب اسی لفظ زبان کا ارتقاء کیسے ہوا کہ حزوہ ایک لفظ تھا جو کہ اوستا میں تھا. اوستا ایک ان کی پرشین جو ہے وہ کتاب بھی ہے, مذہبی کتاب ہے. تو اوستا ایک زبان تھی, وہاں سے اس کا ارتقاء ہوتا ہوتا یہ حزواں ہوا. جب پہلوی میں آئی تو یہ حزواں ہو گیا, اور چلتے چلتے یہ زبان ہو گیا لفظ. اچھا, اب یہ فارسی میں جب اردو میں آتا ہے تو اردو میں اس کے دو آپ کو پتا ہے تلفظ ہیں, زبان بھی ہم کہتے ہیں اور زبان بھی کہتے ہیں. اس کی تخصیص گو کہ کر دی گئی ہے, لیکن یہ ہے کہ لفظ وہی ہے, وہ چلتے 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 یہاں تک پہنچا ہے. تو آپ کو جب ماخذ کا علم ہو جاتا ہے کہ یہ فلاں 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 جگہ سے ہو کے یہ لفظ یہاں تک پہنچا ہے تو پھر آپ کو دقت نہیں ہوتی. ہمارا مسئلہ یہ ہے کہ اردو کو ہم شاید اس لیے چھوڑتے جا رہے ہیں کہ ہم سمجھ رہے ہیں کہ اس میں اگر انگریزی کے حروف الفاظ آ گئے ہیں تو وہ کوئی مذائقے کی بات ہے. ایسا بالکل نہیں ہے. آپ جتنی بھی آپ عربی کو بھی دیکھ لیں تو عربی بھی بہت سی زبانوں سے اس نے بھی الفاظ لیے ہیں اور ان کا تاثر بھی لیا ہے. تو اردو ایک ایسی زبان ہے جس میں آپ کو فارسی کے الفاظ بھی مل جائیں گے, اور فارسی کی 60-70% جو ہمارے قواعد ہیں وہ فارسی پہ مبنی ہیں. اسی طرح الفاظ کو اگر دیکھا جائے تو ہندی اور اردو میں یہی آپ کو نظر آئے گا کہ وہاں پہ سنسکرت ہے اور یہاں پہ آپ کو عربی سے الفاظ آتے نظر آتے ہیں. تو اس میں انگریزی کے بھی الفاظ ہیں. اب جیسے اسکول ہے, لاؤڈ سپیکر ہے, اس کو آپ اعلی مکبر الصوت اگر کہیں گے تو وہ اتنا اچھا نہیں لگے گا شاید, یا وہ سمجھ میں نہیں آئے گا. تو اعلی مکبر الصوت یعنی صوت کو بڑھا کے بولنا چاہیے اعلی کیا, اعلی مکبر الصوت. یہ بول کے دکھاتا سبھی, یہ آپ بول دیں. نہیں, مکبر 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 اعلی مکبر الصوت, مکبر الصوت, مکبر ہم توتلے ہو گئے بول کے. تو لازم نہیں ہے کہ آپ ہر لفظ کو جن کی تارید ہو چکی ہے, جن کو اردوایا جا چکا ہے, جو اردو میں مستعمل ہیں, جیسے غلط العام اور غلط العوام آپ کہتے ہیں, تو ان الفاظ کو میرا خیال ہے کہ آپ کو اپنا لینا چاہیے, ان پہ اتنا تردد نہیں کرنا ہے. یہ آپ ویسے پہلے شخص ہیں جن کا ادب سے تعلق ہے, اور وہ یہ بات کہہ رہے ہیں کہ جو چیزیں عام فہم ہیں, غلط العام جن کو بھی ہم کہتے ہیں, وہ اگر
ہیں تو ان کو اپنا لینا یہ چاہیے. acceptance ہمیں بہت زیادہ یہ بڑی ضرورت تھی اس کی. ضروری ہے. لیکن غلط العام جو ہے وہ خاص لوگوں سے آتا ہے. غلط العوام جو ہے اس کو کبھی بھی مقبولیت نہیں ہوتی, وہ ہونا بھی نہیں مطلب چاہیے. عوام میں تو ہوتا ہے, لیکن وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ بعض اوقات ایسا بھی ہوتا ہے کہ خواص میں بھی وہ استعمال ہونا شروع ہو جاتا ہے, وہ اتنا انفلوئنشل ہو جاتا ہے. ہاں سمٹائمز ہو جاتا ہے, سمٹائمز نہیں بھی ہو جاتا ہے. اچھا آپ مجھے بتائیں کہ جو آج ہم نے آغاز میں بھی ذکر کیا, اسپیشلی کلاک ٹاور کی ہم نے بات کی اور ہم نے مسجد نبوی کی بات بھی کی, اسٹرانپ میوزیمز کی بات بھی کی, کچھ میں نے بتایا, آئی ایم شور بہت سے مس بھی کر دیں گے, کہاں پر آپ کی آواز میں, اور اس میں کیا ہے, اس میں ڈاکیومنٹریز ہیں, اس میں گائیڈنس ہے, کیا ہے اس میں؟ اچھا, اس میں جو سب سے پہلے جو گزشتہ برس شروع ہوا تھا وہ تو سیرت میوزیم میں, جو کہ مدینہ منورہ میں روضہ رسول کے سامنے آپ کھڑے ہو کے دیکھیں تو بالکل سامنے گیٹ نمبر 306 اور 307 کے بالکل سامنے سیرت میوزیم آپ کو نظر آئے گا. تجرباتی طور پہ انہوں نے گزشتہ برس اس کو شروع کیا تھا, اور میں اکتوبر نومبر میں خود بھی وہاں پہ گیا. آئی واز اوورویلمڈ کہ وہاں پہ جو میں اس کو بیان نہیں کر سکتا, ظاہر ہے وہاں پہ میرے تاثرات تھے یا جو میں محسوس کر رہا تھا. وہاں پہ بالکل سامنے ہے, مکہ معظمہ میں آپ جائیں تو مسجد الحرام میں کلاک ٹاور ہے, اور کلاک ٹاور میں دوسرے فلور پہ یہی سیرت میوزیم ہے. پھر اسی طرح مراکش میں رباط شہر میں یہ کلاک ٹاور, یہ سیرت میوزیم موجود ہے. اس کے علاوہ آپ اسلام آباد میں لاسٹ ایئر انوگریٹ کیا تھا پرائم منسٹر محمد شہباز شریف صاحب نے, اور اس میں رابطہ اسلامی کے جو سیکرٹری جنرل ہیں ڈاکٹر محمد بن عبد الکریم العیسیٰ, وہ اس کے مہمان خصوصی تھے. اور اس میں بھی جتنا, بلکہ اس سیریمنی میں انوگریشن سیریمنی جو تھی, افتتاحی تقریب تھی, اس میں بھی جتنا مواد تھا, جو ایکسپلینیشن تھی, وہ میری آواز میں تھی. تو اٹس این آنر, پھر یہ تو ہو گیا سیرت میوزیم. سیرت میوزیم میں یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حیات مبارکہ پہ ظاہر ہے کہ ان کی سیرت مبارکہ پہ ایک مواد ہے جو کہ آڈیو میں موجود ہے اور 3D اینیمیشنز میں دکھایا جاتا ہے. پھر حضرت آدم علیہ السلام سے لے کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تک انبیاء کرام جو ہیں ان کی حیات مبارکہ پہ حضرت ادریس علیہ السلام ہے, حضرت لوط علیہ السلام ہے, حضرت ابراہیم علیہ السلام ہے, دیگر انبیاء کرام علیہ السلام پہ. جو پہلی ڈاکیومنٹری تھی وہ حضرت سلیمان علیہ السلام کی حیات مبارکہ پہ تھی, جو قرآن میں ان کا ذکر آیا ہے اس پہ تھی. اور پھر اس کے بعد یہ ہے کہ وہاں پہ اب ماڈلز بنا دیے گئے ہیں, جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دور میں جو مدینہ منورہ تھا اس کا ایک پورا ماڈل ہے. وہ 3D لائٹ آتی ہے اس پہ, یہ فلاں صحابی کا گھر تھا, یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا حجرہ تھا, یہ ازواج مطہرات کے, یہ اور یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا مسجد میں جانے کا راستہ تھا. تو وہ اتنا خوبصورت, یہ احد کا پہاڑ ہے, مطلب ہر چیز کو ایکسپلین کیا جاتا ہے. تو وہ بھی الحمدللہ میری آواز میں ہے. تو یہ ایک پورا آپ کہہ لیں کہ ٹور ہے جو آپ کرتے جاتے ہیں, اور بس وہ تمام چیزیں ایک شروع سے لے کے آخر تک. اور اگر اس سے بھی آپ پیچھے جانا چاہیں تو کلاک ٹاور کے ٹاپ پہ جو کہ ایک میوزیم ہے, جو کہ جسے کلاک ٹاور میوزیم کہا جاتا ہے, اور اس میں کائنات کا ایک پورا کہ کہکشاؤں کا سفر کس طرح سے شروع ہوا, جو قرآن میں جس طرح سے ذکر آیا ہے اس کو ایکسپلین کیا گیا ہے, مختلف سیاروں کو ایکسپلین کیا گیا ہے. تو وہ ایک پورے کائنات کا نظام ہے. تو اس میں بھی آپ کو ایک ڈیوائس ملتی ہے, اس پہ اگر آپ اردو کی زبان کا انتخاب کرتے ہیں تو اس میں بھی آپ کو میری آواز سننے کو ملے گی الحمدللہ. پھر جیسا کہ آپ نے ذکر کیا کہ ڈبل ڈیکر بسز, لیکن اس سے پہلے السلام میوزیم جو کہ مسجد نبوی کے احاطے میں موجود ہے, الحمدللہ اس میں کام جاری تھا, وہ بھی اب کھول دیا گیا ہے الحمدللہ. اس میں بھی ہے. اب غار حرا کے نیچے بھی ایک ڈیجیٹل میوزیم بنایا جا رہا ہے. تو الحمدللہ مکہ معظمہ میں اور مدینہ منورہ میں اب جتنے بھی ڈیجیٹل میوزیمز ہیں یا ڈیجیٹل ایگزیبیشنز ہیں, ان میں اس خاکسار کی آواز میں اللہ تعالیٰ نے قبول یہ فرمایا. بڑے اعزاز کی بات ہے الحمدللہ. یقیناً کتنے لوگ اور کیا کانٹینٹ سن رہے ہیں, کیونکہ شروع میں آپ کی بات مجھے بڑی اچھی لگی کہ کانٹینٹ تو بہت سارا اپلوڈ ہو رہا ہوتا ہے, لیکن یہ ضروری ہے کہ آپ کس رسپانسبلٹی کے ساتھ کیا اپلوڈ کریں تاکہ لوگوں کو اس سے فائدہ ہو سکے. سو وی آر سو پراؤڈ آف یو. اور یہ واقعی جیسا شعیب نے بتایا کہ اعزاز صرف آپ کا اعزاز نہیں ہو, اس لیے پورے پاکستان کے لیے ایک بہت اعزاز کی بات ہے. الحمدللہ. تھینک یو طاہر بھائی, تھینک یو فار جوائننگ اس ٹوڈے. یوں تو بہت کچھ اور ڈسکس کرنے کے لیے ان سے, ہم اور بھی بڑا کچھ سیکھ سکتے ہیں ان سے, تلفظ کی پرسپیکٹیو سے,
प्रैक्टिस की पर्सपेक्टिव से कुछ एक्सरसाइजेस भी हम श्योर के करते होंगे, एक और बल्कि segment रख लेंगे? हाँ रखेंगे, बल्कि मैं किसी से पूछूंगा भी इनसे कि आई एम श्योर तो फंबल भी नहीं करते होंगे ना, नॉर्मली न्यूज एंकर्स सही हम बात देखते है। हैं कोई ना कोई फंबल हो ही जाता है, जितना फ्लॉलेस माशाल्लाह बोल वैसे रहे हो। नेचुरल ना फंबल, हम हाँ फंबल नहीं, करते हैं ठीक है, लेकिन सभी, लेकिन मुझे तो उनको वो भी नहीं होता मैं यही होगा। बात कर रही हूँ ना कि ये वाला जो आर्ट है ना, ये पूछने की तरफ कोशिश करेंगे आगे कभी हम। चले, थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस टुडे। बहुत एक ब्रेक की तरफ बढ़ेंगे नाज़रीन, ब्रेक से वापस आते रहिए हमारे साथ। ये है राइजिंग पाकिस्तान। दुरुस्त हर वक्त बार वक्त। समंदर बहुत खतरनाक होता है, हमारे कांधों पर एक भारी जिम्मेदारी। अब लड़ाई नागुज़ीर है। ख्याल रखना इलियास कि कहीं तुम्हारे ख्वाब इस समंदर में डूब न जाए। इंसान 3 किस्म के होते हैं, पहला बादशाह, दूसरा वो जो बादशाह से डरता है, और तीसरा वो जिससे बादशाह डरता है। मुझे उस सुरूज नामी शख्स के बारे में सब कुछ जानना है। अगर ऐसा हो गया तो समंदर पर हम तुर्कों की हुक्मरानी होगी। इंशाल्लाह ऐसा जल्द होगा। हम इस राज को तब तक अपने दिलों में छुपा कर रखेंगे जब तक उसे अफशा करने का वक्त ना आ जाए। दुरुस्त हर वक्त बार वक्त। दुरुस्त हर वक्त बार वक्त। वो 5-6 लाख की आबादी है, उसका पानी कहाँ जाता है? रोजाना वो रावल डैम में गिरता है। रावल डैम का पानी हम इस्तेमाल कर रहे हैं। बहुत दिल खराब तो हो जितना गया दिल आज वैसे सुबह हम चाहे जो मर्जी कहें। हाँ, लेकिन दैट्स द रियलिटी एक्चुअली। कैसे कैसे क्या करें? नहीं, मैंने सुना वो पानी फिर साफ होता है ना, वो संगजानी के पास। अब वो कहेंगे नहीं होता। कभी आप जाके वो फिल्टर देखिएगा, अच्छा। जिस तरह बाकी दुनिया काम कर रही है, हमारी मशीनरी उसी तरह वो भी काम कर रहा है। और चलें 1 मिनट के लिए आप ये हाइपोथेटिकली ये सोच लें कि वाकई फिल्टर हो भी रहा हो। ओके, तो तसल्ली। 1 मिनट के थोड़ी सी हुई लिए है। तो ऐसा होगा कि अगर आपको अच्छा लगेगा कि आप एक जगह पे 50 लाख लोग अपना गंद फेंक रहे हैं और फिर उसको आप साफ करके वापस इस्तेमाल कर सर रहे हैं। हल बताएं क्या करें? रेन वाटर हार्वेस्टिंग, इसका रुझान के बारिश के पानी को करें, जो इतने सारी और हाँ, सॉल्यूशंस। कि कौन सा पानी फिर इन कामों क्या के लिए करें? इस्तेमाल करें? बताएं। काम जरूरी है ना सर। सबसे पहले हमें, मेरी नजर में, अगर, और ये सिर्फ पिंडी इस्लामाबाद का मसला नहीं है, ओके। लाहौर में रावी का भी यही मसला है, कराची में मलीर नदी भी ऐसे ही ऑपरेट हो रही है, आपका जो है ना, आपकी लियारी नदी भी ऐसी ऑपरेट हो रही है, लाहौर, फैसलाबाद, सियालकोट में पोलैक है, लाहौर आपका पेशावर में, हर बड़े शहर जिसकी आबादी 10-15 लाख की आबादी है, उसका भी हाल यही है। जो मैं कहानी इधर की सुना रहा हूं, यही कहानी पाकिस्तान के 50-60 बड़े शहरों की भी है। ओके। अब सबसे पहली जो चीज है ना, मेरी नजर में, अगर कोई मुझसे ये पूछे कि जी सबसे बड़ा मसला हमारे शहरों का क्या है, तो वो है सबसे बड़ा मसला हमारा जो वेस्ट है। ओके। और जो रोजाना वेस्ट वाटर इस्तेमाल कर रहे हो, या हम जो वेस्ट, जो कचरा हम फेंक रहे हैं, ये कहाँ ठिकाने लगता है? ये हम यहाँ उठा के कोई लोसर मोड़ पे फेंक देता है, वहां पे डंप होता है, और उसके बाद हम, तो सबसे पहले इसको, अगर हम अपने शहरों में पुल बना रहे हैं, अंडर पासेस बना रहे हैं, रोड्स बना रहे हैं, इन चीजों पे खर्चा कर रहे हैं, तो वाई नॉट के इसको भी सोच के इस पे भी प्रॉब्लम को एड्रेस किया जाए।
یہ وہ چیزیں ہیں جو کہ ہم انڈر دا کارپیٹ کر دیتے ہیں. تو سب سے پہلا جو گورنمنٹ کے لیول پہ بھی اور پرائیویٹ سیکٹر کے لیول پہ بھی اور عوام کے لیول پہ اس بات کی اویئرنیس کہ یہ ایک بہت بڑا مسئلہ ہے. جب ہم اس کو مسئلہ سمجھ لیں گے تو پھر اس کو ہم ٹھیک بھی کر سکتے ہیں. دنیا میں یورپ کے اندر جو لندن کا جو دریائے ٹیمز ہے وہ اسی طرح نالا نہیں تھا. وہ آج اس میں جناب مچھلیاں ہیں, اس میں لوگ تیرتے ہیں, وہ پانی وہ اسی طرح جرمنی ہے, اس طرح اٹلی ہے, اس طرح بیلجیم ہے, ہالینڈ ہے, وہ لوگ وہ پانی جس طرح ہمارا نالا لئی ہے نا اس کا پانی وہ پیتے ہیں, وہ کہتے ہیں ڈرنکیبل پانی ہے. سویڈن کے اندر وہ انہوں نے اس کو پوری دنیا میں ہر نالی ہر جو ہے نا وہ پورے ملک کے اندر انہوں نے کہا جی جو بھی ٹیپ جس جگہ پہ بھی آپ کھولیں گے پانی پی سکتے ہیں. اوکے, تو وہ تب ہو سکتا ہے جب ہم اس کو ہم سب سے پہلے کنسرن سمجھیں. نمبر 1. نمبر 2, ٹریٹمنٹ کرنے کا نیچرل طریقے بھی ہیں. جیسے ہمارے جو نیچرل ایک نیچر ہے, جیسے پودوں کے ذریعے پانی کو ٹریٹ کر سکتے ہیں. 50 سے زیادہ پلانٹس ہیں جو کہ پانی کو صاف کرتے ہیں. اوکے, تو وہ پودے کے ذریعے کر سکتے ہیں. اسی طرح ہی جب آپ کبھی دریا کے کنارے جائیں تو آپ کو بجری اور پتھر نظر آتے ہیں, بالکل ریت نظر آتی ہے, وہ بھی ایک فلٹریشن کا پروسیس ہے. اوکے, تو اس طرح کے پروسیس چاہے وہ ہم نے گھروں میں کریں, ہم نے اپنے گھر میں ایک چھوٹا سا سسٹم بنایا ہوا ہے جس میں ہم نے چھت پہ اپنا گارڈن بنایا ہوا ہے. اچھا, تو ہم یہ کوشش کر رہے ہیں کہ اپنے جو گھر کچن کا پانی ہے, کچن کا پانی گندا نہیں ہوتا, جو آپ کے کچن ٹیب میں پانی, اسی پانی کو آپ واپس چینلائز کر دیں, چینلائز کریں, چھت پہ لے جائیں اپنے وہاں پہ, اس کو واپس ریسائیکل کر کے استعمال کرنا شروع کریں. تو بہت سے راستے ہیں, چاہے وہ جیسے میں نے بتایا بجری, ریت, اور اس کے ذریعے آپ صاف کر سکتے ہیں, پودوں کے ذریعے صاف کر سکتے ہیں. میسو لیول پہ ویٹ لینڈز بنا کے, جیسے اگر حکومت کے لیول کے اوپر اگر آپ, جیسے ہمارے ہاں آلموسٹ واسا نے ایک بہت بڑی زمین ایکوائر کی ہوئی ہے, وہ 6000 کنال زمین ہے, اس کے اوپر پچھلے 20 سال سے سیور ٹریٹمنٹ پلانٹ لگنا تھا, آج تک نہیں لگا. اس طرح کی چیزیں ہیں جو کہ بہت سی چیزیں ہیں جو کہ ہولسٹک لیول پہ دیکھنے کی ضرورت ہے, اور انڈیویجول لیول پہ ہمیں اس کو ایز اے کنسرن کے طریقے کرنے کی ضرورت ہے. اچھا, جو کچھ پودوں کی بات آپ نے کی, یہ پودے لگائے جائیں, تھوڑا سا گائیڈ اگر آپ ہمیں کر دیں تاکہ ایز این انڈیویجول ہمیں سمجھ بھی آئے کہ اچھا ہمیں کون سے پودے لگانے چاہیے جہاں پہ اسپیس ہے ہمارے پاس, تاکہ پانی نیچرلی صاف ہو. تو کون سے پلانٹس ہیں وہ؟ اچھا, اگر آپ کبھی یہ دیکھیں نا کہ جو بھی اگر لارجلی جو بھی لوگ جہاں پہ بھی دیکھ رہے ہیں ان کے لیے سادہ سا اگزامپل ہے, کبھی بھی کسی بھی تالاب کے کنارے یا کسی نالے کے کنارے یا کسی دریا کے کنارے چلے جائیں جہاں پانی اکٹھا ہوا ہے, وہاں جو پودے اگ رہے ہیں قدرتی طور پہ وہ واٹر فلٹرز ہیں. ٹھیک ہے, تو قدرت نے مطلب ہم اپنا کام گندگی کا کر رہے ہیں, نیچر اس کو ریسائیکل کر رہی ہے. تو اگر ہم سادے لفظوں میں بولیں تو جیسے ایک پودا ہے جس کو کیٹ ٹیل کہتے ہیں, ہمارے ہاں کوندر کہتے ہیں اس کو, ٹھیک ہے, جو کہ وائلڈ اگتا ہے. ٹھیک ہے, اسی طرح ہی ایک بانس کی طرح کا ایک پودا ہوتا ہے جس کو ہمارے لوکل زبان میں نڑی کہتے ہیں, وہ واٹر پیوریفائر ہے. اسی طرح ہی ڈک ویڈ ہے, کمل کے جو جیسے ہیں, سنگاڑے کا جو پودا, اس طرح کے جہاں بھی آپ کو تالابوں کے اوپر اور گندگی کے پاس جو آپ کو پودے نظر آ رہے ہیں, نیچرل فلٹرز وہ نیچرل فلٹرز ہیں. اسی طرح گھروں میں جو منی پلانٹ کے جیسے کہتا ہے نا, یہ بیسیکلی نیچرل فلٹر ہے. اوکے, اسی طرح جو فرنز ہیں, تو جو بھی پانی کے پاس آپ کو پودے نظر آئیں گے وہ قدرت نے اسی پانی کو صاف کرنے کے لیے کیا, کیونکہ ان کو قدرت کو یہ پتا ہے کہ ہم نے گندگی کرنی ہے, تو اللہ میاں نے اس کا صفائی کا نظام رکھا. ٹھیک ہے نا سر, قدرت اپنا کام کر رہی ہے نا, ہمیں اپنا کام کرنے دیں, پھر کنٹینیو. قدرت تو اپنا کام کر رہی ہے, ہم زیادہ کام خراب کر رہے میں ہیں. آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ کبھی آپ یہ نہیں, میں نے بالکل لائٹر نوٹ پہ کہا ہے, ادروائز ہم زیادہ کام خراب کریں. جی, ہم واقعی خراب کریں. ابھی دیکھیں نا, ہم نے یہ بچپن میں سنا تھا نا کہ بہتا پانی صاف ہوتا ہے, چلتا پانی صاف ہوتا ہے. ساتھ میں یہ بھی ہم نے سنا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ اگر آپ دریائے فرات کے کنارے یا نہر کے کنارے بھی بیٹھے ہو نا, اور وہاں پہ بھی پانی کو آپ نے ضائع نہیں کرنا, اس کی وجہ یہ تھی کہ آپ نے پانی کو گندا نہیں کرنا, کہ اس میں گندگی آپ استعمال کریں گے واپس گندا کریں گے. ہو یہ رہا ہے کہ چلتا پانی اگر صاف ہوتا ہے تو یہ نالا لئی کا پانی 160 کلومیٹر کا سفر طے کرنے کے باوجود جب انڈس ریور میں کالا باغ پہ گرتا ہے تو صاف کیوں نہیں ہوتا, وہاں پہ پانی کالا کیوں ہے؟ اگر چلتا پانی صاف ہونے پہ اتنا ہی بلیف ہے ہمیں, تو کبھی اس نالا لئی کے چلتے ہوئے پانی کو پی کے دیکھیں تو پتہ چلے گا کہ پانی صاف ہوتا نہیں ہوتا. تو بیسیکلی ہم ایک بندے کا, ایک گھر کا یا 10 گھروں کا یا 100 گھروں کا پانی تو آپ صاف کر سکتے ہیں, 50 لاکھ لوگوں کا پانی کیسے صاف کریں گے؟ صحیح بات ہے. تو یہ ہے ایک مسئلہ جو کہ ہمیں اس کو ایڈریس کرنا ہے. ایڈریس کرنا بہت امپورٹنٹ ہے. اچھا, ویسے کیا ریئلائز کر رہے ہیں ہم, بیکاز دیکھیں ہم کلائمیٹ چینج کے پرسپیکٹو سے بھی جب بات کر رہے ہوتے ہیں, گلوبل لیول پہ ایفرٹ ہو رہی ہوتی ہیں, لوکل لیول پہ بھی یہاں پہ کافی زیادہ ایفرٹس ہو رہی ہوتی ہیں. کیا پانی کو لے کر کے پانی کو کس طرح سے بچایا جا سکتا ہے, اس حوالے سے کام ہو رہا ہے جتنا ہونا چاہیے؟ جس طرح این جی اوز بھی, آئی این جی اوز بھی باقی انوائرمنٹ کے معاملات پہ دیکھیں تو بڑی ایکٹیو ہوتی ہیں. میں اگر سچی بات پوچھے نا تو مجھے یہ لگتا ہے کہ اگر 100% ہونا چاہیے نا تو 1% ہو رہا ہے. اوکے, اور وہ بھی شاید وہ بھی, میرے ایک دوست ہیں, میں ان کا نام لوں گا, عثمان ان کا نام ہے, جو کہ
तालाब मुहिम के तौर पर काम कर बिल्कुल रहे हैं। आजकल बड़ा वायरल चल रहा है तो जी। मैं चाहूंगा कि आप उनको इनवाइट करें। बिल्कुल। तो वो जो इस तरह के जो काम है ना, जो इनिशिएटिव्स हैं, वो अगर इस तरह तालाब मुहिम, अगर आप पानी छोटे छोटे तालाब बना लें गांव में, उस पानी को कंजर्व करें, वही पानी नीचे ग्राउंड लेवल Ground पर water जाके बन वाटर जाएगा। इंक्रीज करेगा। इसी तरह ही हमारा जो हमारे यहाँ एक पूरा बॉडी मौजूद है जो कि पानी के ऊपर है, हमारी बहुत से इदारे मौजूद हैं, अगर वो अपना काम करे तो आई थिंक बहुत अच्छी चीजें बेहतर हो जाती हैं। अच्छा, अब जरा किचन गार्डनिंग पे भी आ जाते हैं, आपने खुद अपना किया हुआ है, रूफ टॉप गार्डनिंग भी आप कर रहे हैं, फीजिबल होती है जी? मैंने इस पर्सपेक्टिव से भी कहा कि देखिए आपने तो कर दिया कि जो किचन का पानी है चैनलाइज कर दिया आपने कि रूफ टॉप गार्डनिंग में इस्तेमाल होता है। लोग तो ये नहीं करते, वो शौक से कर तो लेते हैं किचन गार्डनिंग, वो साफ पानी इस्तेमाल कर रहे होते हैं। वो जो आपका टैंक में पानी आ रहा होता है, आप उसी पानी से सब्जियां काश्त कर रहे हैं, वो तो बहुत एक्सपेंसिव नहीं पड़ जाता फिर? अच्छा, पहली बात आपने कहा फिजिबल है। इसके 3 एस्पेक्ट्स हैं। ओके। एक तो है कि किचन गार्डनिंग को ना हमारे कश्मीर की जुबान में ना एक कहा जाता था सागवाड़ी, सागवाड़ी, यानी कि हर घर के साथ ना एक छोटा सा प्लॉट बनाया जाता था कि ठीक है। अगर आपके पास जमीन है तो उसमें जहाँ पे आप धनिया, पुदीना, मूली, गाजर, ये सब चीजें, आज पालक भी बड़ा शालक, कॉन्सेप्ट है। तो आज भी छोटा है। सा। तो ये छोटा सा एक किचन गार्डन, तो बेसिकली वो सागवाड़ी ही किचन गार्डन है। उसको हमने अंग्रेजी में घरेलू पैमाने पे सब्जियां काश्त करने का कह दिया। असल में वो बेसिकली हर खेत के साथ, हर गांव में जमींदार के एक कोने पे छोटा सा जगह थी जहां पे के वो सब्जियां उगाई जाती। तो किचन गार्डन वहां से आया। ठीक है। तो अब क्योंकि शहरों में हमारे पास कई जगह पे स्पेस नहीं है, तो पहली बात यह है कि लोगों ने बेसिकली गांव में भी किचन गार्डनिंग करना छोड़ दी है। अब हालात ये हैं, मतलब मैं जो जिस तरफ मैं कहना प्रेफर चाह कर रहे रहा हूं, होते हैं कि आज बाहर से सब्जी आ जो जाए। हमारा जो नेशनल टीवी है, इसमें ये लाखों हजारों लोग इसमें गांव में देखते हैं लोग, तो मैं इन सबसे रिक्वेस्ट करूंगा कि सिर्फ 5 मरले जमीन अगर आप डेडिकेट करें अपने गांव देहात में, अपने छोटे से इलाके में जहां पे के आपके पास गांव में जमीन होती है, तो वो किचन गार्डनिंग जरूर करें और वो अपनी दादियां नानियों के साथ कनेक्ट करें और उनको सारा पता है कैसे करनी है, तो आपको कोई परेशान होने की जरूरत सही नहीं। बात है। तो गांव में ये काम करने की बहुत सख्त जरूरत है और मेरी नजर में ये बहुत बड़ा एक इनिशिएटिव होना चाहिए। दूसरा है जो अगर आपके पास आप शहर में रहते हैं तो इसके 3 एस्पेक्ट्स हैं। एक एस्पेक्ट है जो कि इसको कह सकते हैं कि इन्वायरमेंट के हवाले से, आप घरों में दरख्त बड़े तो नहीं उगा सकते, जाहिर है। तो आप ये समझ लीजिए कि आपने एक घर में छत पे एक पौधा लगा दिया और वो आप अपने ऑक्सीजन के लिए वो पौधा दे रहे हैं। तो आप इमेजिन करें कि अगर रावलपिंडी इस्लामाबाद के अंदर या कराची में या लाहौर में अगर 50 लाख या 1 करोड़ घर हैं और हर घर के छत के ऊपर 10-15 गमले पड़े हुए हैं और वो उसमें पौधे लगे हुए हैं, चाहे उसमें धनिया लगा हुआ है, कुछ भी लगा तो हुआ है। वो आपके इन्वायरमेंट में ऑक्सीजन दे add रही कर रहा है। है। तो एक तो इन्वायरमेंट बेहतर होगा, ओवरऑल शहर का जो है ना कंक्रीट जो है उसकी जगह ग्रीनरी आ जाएगी। अच्छा, नंबर 2, हमारे घरों में ना मेरे लिए ना एक हेल्दी एक्टिविटी है। जिस दिन मैं अपने फार्म पे नहीं जा सकता, जिस दिन मैं अपनी नर्सरी पे नहीं जा सकता, तो उस दिन मैं छत पे चला, मैं सुबह रोजाना मेरी 1 घंटा सुबह नर्सरी पे अपने छत वाली गार्डन में गुजरता है। तो हमारे यहाँ जो घरों में एंग्जाइटी, जो बुजुर्ग हम उनके पास काम कोई नहीं है, मतलब हमारे पास खवातीन है उनके पास फुर्सत है, तो अगर एक छोटा सा छत के ऊपर अपने माउंटी के ऊपर अपनी गैलरी पे 15-20 गमलों से, चाहे वो प्लास्टिक के गमले हों, चाहे वो आप किसी बर्तन क्रेट हो जाए, कुछ क्रेट में भी, रखे, हाँ, anything। तो आप धनिया पुदीना से शुरू करें, तो एक हेल्दी एक्टिविटी तो ये अब इस पे ये बहाना भी नहीं है कि स्पेस नहीं है हमारे पास, रिसोर्सेज नहीं है हमारे या ये भी कि पास, ना time तो नहीं बीज है। इतना महंगा है कि ये सब्जियां उगानी इतनी मुश्किल नहीं है, महंगी नहीं है। एट द सेम टाइम आपके पास स्पेस, वही मैंने बात की, जिससे करना है ना, उसने छोटे से कंटेनर में भी कुछ ना कुछ उसने और उगाना आप है। इसको यूं सोचे ना कि आपकी एंग्जाइटी डिप्रेशन भी कम हो जाएगा, आप एक हेल्दी एक्टिविटी आपको मिल जाएगी, कोई काम मिल जाएगा, कोई काम नहीं मिल जाएगा। जो अक्सर हम क्या करें ये कर लेना, पहले अपने घर से शुरू करें इसको। और हेल्दी चीज खाएंगे, पहली बात ये जो हम अक्सर कहते हैं ना कि अच्छी सब्जियां बाहर की ऑर्गेनिक सब्जियां खाएं, ऑर्गेनिक तो बहुत जरूरी प्लस है। अपनी ऑक्सीजन खुद पैदा करें आप उन पौधों के जरिए, ये बड़ा जरूरी है। जो कार्बन एमिशंस हैं उनको कम करने के लिए भी अपना रोल प्ले करना है और अपने ऑक्सीजन आपने पैदा करने के लिए भी अपना एक रोल प्ले करना है। तो सर आप बहुत ज्यादा काम करें, इस पर हम इतनी बात आज नहीं कर पाए, बट इंशाल्लाह सम अदर डे हम और भी बात करेंगे जो कि आपने डिफरेंट किए हैं। एक बीच में हल्का सा जिक्र उन्होंने समा का किया है, जिसको साफ करने का जो काम है वो कर रहे हैं उस पर, बल्कि हम कोशिश करेंगे इस दिन विजिट भी करें और देखेंगे किस तरीके से सफाई का काम आप लोग करते हैं, समथिंग लाइक दैट। और आप लोगों को एडवोकेट भी करते हैं, स्टूडेंट से कनेक्ट करते हैं, उनको गाइड भी करते हैं कि आपने ये करना है जिम्मेदारी के तौर पर। हम सबको अगर समझ आ जाए ना कि अच्छा ये मसला है और यहाँ पे हमारी ये कंट्रीब्यूशन है और अब हमें एज अ रिस्पॉन्सिबल सिटीजन ऑफ पाकिस्तान ये काम करना है, तो हम बाकी कुछ ना कुछ करना शुरू कर देंगे और चीजें बेहतरी की तरफ जाएंगी। हमें ब्रेक की तरफ बढ़ना है, ब्रेक से वापस आएंगे, रहिए हमारे साथ। ये है राइजिंग पाकिस्तान। Get your रोज का डोज जो दे आपको एनर्जी, वाइटैलिटी और बोन स्ट्रेंथ। गिव योर बेस्ट हर रोज।
न्यू एंड इम्प्रूव सेंसोडाइन रैपिड एक्शन 60 सेकंड्स में सेंसिटिविटी से आराम देता है। मैं रेकमेंड करती हूँ सेंसोडाइन रैपिड एक्शन बिकॉज इट वर्क्स। नाज़नीन, नाज़नीन ये ले जी आपकी गर्मा गर्म चाय, मेरे सिर पे डाल दे। बेबे अगर आप मुझसे इतनी तंग है ना तो जाए अपने तीफे की दूसरी शादी करवा दे। मैं अपने पुत्र की ना दूसरी शादी करवाना चाहती हूँ। ले दस, अभी 50 लाख का प्लाट लिया है, उसमें सिर्फ कट्टे बांधने के लिए। वही चल फिर लंबा हाथ मारते हैं। तब से तुम्हें देखा है, दिन दिन नींद्रा भी फना हो गया। मुँह तेरा, आंटी होगी तेरी नानी, तेरी दादी, तेरी ताई। गलती होगी बेटे मुझसे। हम दोस्ती कर ले। आए मर गया, बर्बाद हो गया, अंधा हो गया। औरत को ना अपने हकूक के लिए बोलना चाहिए। मुश्किल में कभी कभी पाप लेना पड़ता है। हैं जी, आप कौन है भाजी? मैं डाकू। आप डाकू? चोरी छुपे किसकी टॉकिंग सुन रहे हैं जी? सुन रहा नहीं, ऑलरेडी सुन चुका हूँ। तुम्हें वादा पूरा करना पड़ेगा। मैं तुम्हारा बचपन का दोस्त समझे दूं। अमजद कड़मासर। तीफा भाई के घर लोड पे लोड लग रहा है, कुछ समझ में नहीं आ रही, सारा पैसा यहीं निकल गया है। अब मेरी आंखों को सुकून मिला तीफा जी। इस सदी में नूं सस की नहीं बन सकती, सच्ची गल कह। ये जो प्रोग्राम है इसमें जो यंग जनरेशन है उसको जो उनकी आइडेंटिटी है उस तरफ मैं कोशिश करता हूँ कि उनको मैं लेके जाऊँ। वो हर एक बात पे रूठना तुम्हें याद हो कि ना याद हो। खूबसूरत विरसा की जो महफिल है, the magic, the beauty and the contribution that everyone is doing to keep Pakistan culture and music alive. हवेली बारूद खाना ये वो जगह है जहाँ 3.5 सदियों की तारीख सांस लेती है। वेलकम बैक टू राइजिंग पाकिस्तान में आपको कहेंगे खुश आमदीद। और आपकी मुलाकात अब एक ऐसी शख्सियत से हम करवाने जा रहे हैं जिनको आप में से तकरीबन सभी जानते हैं, मुख्तलिफ नामों से जानते हैं लेकिन सोशल मीडिया पे उनकी पहचान जो है वो पाकिस्तान का कल्चर भी है। कामयाब जिंदगी तो वो गुजार ही रहे हैं, लेकिन कामयाबी के पीछे क्या राज है वो जानने की कोशिश करेंगे। एट द सेम टाइम जो पाकिस्तान के हमारे खाने हैं, जो हमारी रवायात हैं, उसको किस तरह से जिंदा रखे हुए हैं, किससे वो हम सब किस तरह से उससे मुस्तफीद होते हैं। एब्सोल्युटली। और जो कैंडिडेट से स्टाइल होता है ना उनका अपने कंटेंट में, वो लोग बहुत ज्यादा पसंद कर रहे होते हैं। और जो कि आपने खानों की बात भी कर ली, आपने सकाफत का जिक्र भी कर लिया, तो बहुत लोग समझ तो गए होंगे, लेकिन लेट्स अस इंट्रोड्यूस हिम
طاہر خان کی بات کر رہے ہیں اور جس طریقے سے ان کے کانٹینٹ ہم سب انجوائے کرتے ہیں، تو آج ہم ذرا پوچھیں گے ان سے اس کانٹینٹ سے متعلق بھی، اور کامیاب ہونے کا راز کیا ہے ان کا، وہ کہتے ہیں نا سکسیسفل ہونے کے انگریڈینٹس کیا ہوتے ہیں، ان کی نظر میں کیا ہے. کیونکہ ظاہر ہے جب کسی کامیاب شخص کو ہم دیکھتے ہیں تو ہم اکثر کہتے ہیں کہ جدی پشتی امیر ہے. ہم سمٹائمز کہتے ہیں نہیں اس کو تو شاید یہ تو سونے کا چمچ لے کے پیدا ہوا ہوگا. ظاہر ایسا نہیں بھی ہوتا. آپ کی اپنی اسٹرگل ہوتی ہے، آپ نے بہت زیادہ سفر کیا ہوتا ہے، بہت محنت کی ہوتی ہے، خواب دیکھا ہوتا ہے، اس خواب کے جستجو کی ہوتی ہے. تو ہی از ون آف دوز جنہوں نے واقعی بہت مشکل وقت گزارا، لیکن انہوں نے ٹھان لے کر وقت بدلنا ہے اپنا، اور پھر بدل کے دکھایا. He is motivating so many of us. طاہر خان is with us today. السلام علیکم جی، گڈ مارننگ. السلام، گڈ مارننگ بردر. کیسے آپ؟ ٹھیک ٹھاک ہیں؟ اللہ کا شکر. اللہ کا زبردست. اچھا، طاہر کہتے ہیں، خان بھائی کہتے ہیں، ٹی کے آر کہتے ہیں، کیا کہتے ہیں آپ کو؟ جو میرے پختون بھائی ہیں وہ لالا کے بلاتے ہیں، جو ایک عزت اور رسپیکٹ سے وہ نام بلاتے ہیں. اس سائڈ پہ زیادہ تر کبھی طاہر بھائی بولتے ہیں، کبھی ٹی کے آر بھائی بول لیتے ہیں. تو چلتا ہے، بس پیار محبت بانٹنا چاہیے. اچھا لگتا ہے نام سن کے. اچھی بات ہے، وہ شاید لوگ آپ سے ریلیٹ بھی زیادہ کر پا رہے ہوتے ہیں. آپ جب اپنے ایک کلچرل اٹائر میں ہوتے ہیں اور وہی سٹائل ہوتا ہے تو پھر ظاہر لوگ کنیکٹ بہت زیادہ کر رہے ہوتے ہیں. تو سوشل میڈیا پہ فین فالوئنگ اسی طرح زیادہ بڑھی ہے. میں پختونوں کا پہلا ویلاگر تھا. ہمارے جتنے بھی پختون انفلوئنسر تھے اس وقت ویلاگنگ کا کوئی کانسیپٹ نہیں تھا. لیکن آج کل کے جو ویلاگنگ ہے وہ نہیں. میں اپنے جو ہمارے علاقے تھے پختونخوا کے لوگوں نے نہیں دیکھے تھے تو میں نے پشتوں میں ویلاگنگ شروع کی. تو وہ جا کے لوگوں کو ٹچ ہوئی کہ یار ایک بندہ آیا ہے، ہمارے جو دیہاتی علاقے ہیں، جو ہماری ثقافت ہے وہ دنیا کو دکھا رہا ہے. تو یہ 2015 میں نے شروع کیا تھا پختون ویلاگنگ، اور وہاں سے لوگوں کو چیزیں لگی کہ کنیکٹ ہو گئے آپ کے ساتھ. ہاں جی. پھر میں ٹریول وغیرہ بھی کرتا تھا تو وہ بھی دکھاتا تھا کہ یار ہم کس طرح زندگی گزار رہے ہیں، باہر کے لوگ کس طرح زندگی گزار رہے ہیں. تو وہاں سے لوگوں کو بہت کچھ سیکھنے کو ملا. پھر میں نے آہستہ آہستہ 2018-19 سے میں نے کہا اچھا پختونخوا بیلٹ افغانستان یہ سارے تو جان گئے، اب اس طرح کرتے جو ہمارے پاکستان کے اور بہن بھائی ہیں ان سے بھی تھوڑا سا انٹروڈیوس کرایا. پھر آپ اسلام آباد آ گئے؟ جی پھر اسلام آباد آئے اور الحمدللہ نام ہی بدل گیا ادھر. یہ ویلاگنگ سے ٹی کے آر تک کا سفر یہ کیسے ہوا؟ یہ بہت اچھا انٹرسٹنگ سوال ہے. فالوورز میرے بنے بہت زیادہ. ہمارے یہاں پہ یہ ہوتا ہے کہ آپ کے فالوورز بن جاتے تو ایک لوگوں کو تو ایک سائیکی ہوتی ہے کہ یار میں کوئی چیز ہوں، میں پتہ نہیں آسمان سے اتروں. ہم نارملی لوگ ہیں. میرا یہی تھا کہ یار یہ جو میرے ویورشپ ہے اس کو کسٹمر میں کس طرح چینج کروں، اپنی زندگی بندہ چینج کر لے. تو ایک ریسٹورنٹ کا پہلے سے شوق تھا کہ یار ایسی جگہ ہو جہاں پہ فینس بھی آئے ملے اور ہم اپنا کام بھی کریں، حلال روزی بھی کمائیں. اتنا سوچا نہیں تھا کہ اتنا بڑا سیٹ اپ ہوگا. یہ وہ جب میں نے چھوٹا سا سیٹ اپ لیا، کووڈ تھا، لوگ ریسٹورنٹ بھیج رہے تھے، میں نے اللہ کا نام لیا ایک بندے کی پلازا. تو اس وقت اتنے پیسے بھی نہیں تھے. اس نے کہا یار میں آپ سے پیسے بھی نہیں لیتا کہ یہاں پہ آپ کام شروع کرو. انویسٹمنٹ بھی اس نے کی. اگر آپ نے پیسے کمائے تو 50-50 کریں گے، نہیں کمائے تو میرا نقصان ہوا. میں نے بسم اللہ کیا. کووڈ تھا، لوگ بند کر رہے تھے، لیکن وہ الحمدللہ اتنی فین فالوئنگ تھی پختون کی، کے پی کے سب پہنچ گئے. ہاں سب آئے. تو وہاں سے الحمدللہ ہم نے سٹارٹ لیا اور پھر آہستہ آہستہ دیکھا کسٹمر بڑھتے رہے. ہم نے بھی پھر برانچز کھول دی. یس، اور آپ نے اس کو ایکسپینڈ کیا اور ماشاءاللہ کرتے ہی چلے جا رہے ہیں. جی الحمدللہ. ماشاءاللہ اچھی بات ہے. سبین نے تو کہا نا آپ سے ویلاگنگ سے، ٹھیک ہے میں تو آپ کو بالکل پیچھے لے کر جا رہا ہوں، بچپن میں لے کر جاتے ہیں پہلے. جی طاہر خان کا بچپن کیسا تھا؟ بچپن سے مجھے کیمروں سے بہت شوق تھا. یہ جو آپ کے اسٹوڈیو میں کیمرے پڑے ہوئے اس وقت میں تقریباً 14-15 سال کا تھا. وہ بڑے کیمرے آتے تھے، کندھے پہ رکھتے تھے، شاید آپ کو یاد ہوگا یا نہیں. تو وہ میں اسکول سے 1-1 روپیہ امی مجھے دیتی تھی اور میرے تقریباً 8 مہینے 1-1 روپیہ سیو کر کے میرے کزن کی شادی تھی، وہ کیمرہ میں نے لیا اور بچہ تھا بالکل، کندھے پہ کیمرہ رکھ کے وہ میں ریکارڈنگ کرتا تھا. پھر اس وقت کی یولیڈ میڈیا اسٹوڈیو ایک سافٹ ویئر ہوا کرتی تھی، اس میں ویڈیوز بناتا تھا. لوگ فوٹوز کھینچتے تھے، میرے گھر لے کے آتے تھے کہ طاہر وہ اچھی ایڈیٹنگ کر لیتا ہے. تو بچپن سے ان چیزوں سے بہت زیادہ شوق تھا، میڈیا سے ریلیٹڈ کہ یار کچھ کرنا ہے. کیونکہ دیہات میں پڑے بڑے تھے، زندگی اتنی خاص نہیں تھی، لیکن مائنڈ میں تھا کہ یار آگے جا کے کچھ بننا ہے، یہ زندگی کو اس چیزوں کو چینج کرنا ہے. تو کیا بننا چاہتے تھے اس وقت؟ سوچتے کیا تھے اس وقت؟ یہ تھا اوبویسلی کرکٹ سے ہم بہت زیادہ لگاؤ ہے پاکستانی قوم کا. یہ تھا کہ کرکٹر بننا ہے، جو بچپن آتا. جب باہر گیا تھوڑا سا 18-20 سال کو، پھر میں کہا یار پیسے بنانا ہے، کچھ بھی ہو پیسے بنانا ہے، کام کرنا ہے. پھر آہستہ آہستہ جب یہ سوشل میڈیا پہ کام شروع کیا، پھر میں نے کہا یار اب اللہ نے اتنا نام دیا تو اس سے تھوڑا سا بڑا کام لیں گے. ہاں تو پھر اس بزنس یہ جو خیال آیا پیسہ بنانا ہے، یہ خیال ویسے تو ہم سب ذرا ایک ایلیمنٹ ہوتا ہے، آپ نے ذرا ارن کرنا ہوتا ہے، فائنینشیل اسٹیبلٹی بڑی امپورٹنٹ ہوتی ہے. لیکن کوئی ایسا مومنٹ آیا زندگی میں جس وقت آپ نے سوچا کہ فائنینشلی انڈیپینڈنٹ ہونا ہے، کہ مجھے یہ ایٹ لیسٹ نہ ہو کہ میرے پاس پیسے نہیں ہیں؟ وہ کیا مومنٹ تھا؟ لوگ اکثر یہ باتیں نہیں بتاتے، لیکن میں کھل کے بات کرتا ہوں. میں امی کو دیکھتا تھا، مجھے بہت تکلیف ہوتی تھی کیونکہ ہم بڑے غربت میں ہم پلے بڑے.
تو کسی چیز کی ضرورت تھی تو کبھی پڑوسن سے یا کبھی ایک دوست سے سہیلے سے, تو مجھے دیکھتا بہت تکلیف ہوتی تھی. یعنی ایک بار ہم پشاور گئے, ہمیں ویگن نہیں مل رہی تھی اور میں تھا اس وقت تقریباً 16 سال کا. تو ایک نے کہا کہ یار وہاں پہ جا کے وہاں سے گاڑی ملے گی. ہم گئے, روڈ پار کیا, گاڑی نہیں مل رہی. پھر یہاں پہ امی تک گئی, امی رونے لگی کہ اللہ کیا زندگی ہے. تو اس وقت امی ابھی بھی کہہ رہی ہے, میں 15 سال کا تھا, میں نے ماما کو حق کیا کہ ماما میں بڑا بن کے نا آپ کے لیے گاڑی لوں گا, آپ رو مت. کہہ رہے اس وقت سے آپ کا دماغ میں یہ تھا کہ آپ نے کچھ کرنا ہے. وہ ایک مومنٹ ایسا آیا کہ آپ نے کہا میری امی کی آنکھوں میں آنسو آئے, وہ نہ آئے, گاڑی لے کر دی. امی ہم چھوٹے تھے تو امی حرم پاک کے بہت ساری تصویریں لگاتی تھی روم میں. تو ہم پوچھتے ماما کیا کہہ رہا, اللہ کا گھر ہے. تو اماں نے وہ جو بالیاں تھی وہ بھی بیچ دی, لیکن وہ ٹکٹ کے پیسے کمپلیٹ نہیں ہو رہے تھے عمرہ کرنے کے لیے. تو میں نے کہا کہ ماما کو عمرہ بھی کرانے, اللہ کا گھر بھی دکھانا ہے. پھر الحمدللہ 2014 میں وہ موقع ہے جب فرسٹ ٹائم میں ماما کو لے کے گیا تھا عمرہ کرنے. تو وہی تھا, ماما کو دیکھتا تھا, بابا کی زندگی دیکھا. میں نے کہا یہ چینج کرنا ہے. تو محنت کی انسان کچھ بھی نہیں ہے, اللہ کے فضل کرم سے آپ کی نیت صاف ہو تو اللہ آپ کو پھر وہ اللہ پہ نوازتا ہے. محنت آپ کی ہو اور آپ کی نیت باقی ہو, پھر حلال روزی ہو, یہ بھی بہت زیادہ کہ برکت اس میں ظاہر ہے کافی زیادہ ہوتی ہے. آپ بڑے تھے گھر میں سب سے؟ میں مڈل میں تھا, مجھ سے ایک بھائی بڑا ہے, ایک چھوٹا ہے. اچھا, تو یہ سوال ان سے رکھتے ہیں نا کہ یہ کیا سوچتا ہے, اکثر سبھی نے بحث کرتے ہیں نا کہ جو بڑا بچہ ہوتا ہے وہ زیادہ سفر کرتا ہے گھر میں کہ چھوٹا. چونکہ آپ مڈل ہے نا, سو آپ بتائیں کہ آپ میرا جواب بتائیں. میرا جواب کیا تھا, بڑا بھائی سفر, یہ تو کہتے ہیں گھر کا جو بڑا ہوتا ہے. Not at all. میرا جواب یہ تھا کہ جو مڈل چائلڈ ہوتا ہے وہ سفر کر رہا ہوتا ہے, کیونکہ جو بڑا ہوتا ہے وہ پہلا ہوتا ہے, تو اس کے لیے آپ کو پتا بہت زیادہ خوشیاں اور چیزیں چینج ہے نا. بڑا بھی تھوڑا سا لاڈلا ہوتا ہے کیونکہ پہلا بیٹا ہوتا ہے, جو چھوٹا ہوتا ہے وہ بھی لاڈلا ہوتا ہے. بیچ میں مما کو یار میں کوئی پتہ نہیں دراز وغیرہ سے تو نہیں آئے ہو نا. وہ یہ کہتی تھی کہ بیچ میں ذرا پستہ ہے. میں نے کہا جو درمیان والا ہے نا وہ تو بس گیا. لاڈلے آپ زیادہ تھے باقی بھائیوں سے, بہن بھائی سے. بڑے بھائی ابھی بھی مما کے بہت کلوز ہے, سارے کلوز ہے, لیکن obviously ایک اٹیچمنٹ ہوتی ہے بڑے فرسٹ چائلڈ زیادہ کلوز ہے, بہت زیادہ کلوز ہوتی ہے. تو یہ ہے. اچھا, آپ دیکھیں آپ 3 بھائی تھے, اب آپ کے ماشاءاللہ 3 بیٹے ہیں, آپ کا بیٹا تیسرا ماشاءاللہ اللہ اس کے نصیب بہت اچھے کرے. سو اب بتائیں کہ آپ کے ہاں تینوں بچوں میں لاڈلا کون ہے؟ بڑا والا. obviously وہ جب پہلا آپ کو بابا بلاتا ہے نا, تینوں ایک ہی جیسے جسم کے ٹکڑے ہیں, لیکن وہ جو فرسٹ آپ کو فادرہوڈ کی وہ جو لو اور ملتی ہے نا وہ obviously بڑے بیٹے سے ملتا. ابھی میں مما کو انڈرسٹینڈ کر سکتا ہوں کہ ہاں پہلے میں بولتا تھا آپ زیادہ پیار کرتے ہیں, مجھے کہہ رہے سب سے کرتے ہیں, لیکن وہ نیچر چیز ہے. میں تو آخری بہت لاڈلا, کیونکہ میں بھی پہلی ہوں تو میں اس سے ریلیٹ کر سکتی ہوں کہ واقعی پہلا بچہ زیادہ پیرنٹس کے بہت قریب کلوز ہوتا ہے, اس میں کوئی شک نہیں. اچھا آپ کی والدہ کی طرف ذرا ابھی واپس آتے ہیں. سب سے بڑی خواہش ابھی ان کی آپ نے عمرے کی ہی ہے جو ابھی آپ نے پوری کی ہے, یا اب ان کی ایسی کون سی خواہش ہے جو کہ آپ کو لگتا ہے کہ مجھے اب یہاں تک پہنچنا ہے کہ میں ان کی یہ خواہش پوری کروں؟ خواہش تو یہ بچپن سے وہ تھی کہ عمرہ کرنا ہے. تو وہ الحمدللہ 11-12 سال پہلے میں جب سعودیہ میں جاب کرتا تھا اس وقت میں نے بلایا تھا. اس وقت یہ ریسٹورنٹس وغیرہ بھی نہیں تھے, جاب میں سیونگ کر کے تو گھر بھی بنایا, مما کو بھی بلایا ادھر. ابھی تو الحمدللہ وہ ہر سال جاتی عمرہ کرنے, حج بھی انہوں نے کیے ہوئے. تو ان کا یہی ہے کہ بیٹا بس میں ہر سال جاؤں, عمرہ کروں, اللہ کا گھر دیکھوں. اور خواہش یہ کہ بیٹا آپ سب ساتھ میں ہو, اتفاق ہو, پیار ہو, محبت, اور آپ تینوں بچے سلامت ہو. obviously میرے جو بہنیں وہ بھی اٹیچ ہے, تو ان کی خواہش یہ کہ آپ سب سلامت ہے تو میں سلامت ہوں. اچھا, آپ کے گھر کا ماحول بھی بڑا اچھا ہے. میں نے آپ ایک پوڈ کاسٹ سنا, اس میں آپ بتا رہے تھے کہ گھر میں جس طرح آپ کے بچے, آپ کے بھائی کے بچے, ان سب کو یہ نہیں پتا کہ اچھا اس میں سے میرے بابا کون ہے اور ماما کون ہے, مطلب وہ سارے بچے اکٹھے ان کی اپ برنگنگ ہو رہی ہے. یہ تھوڑا کانسیپٹ بتائیں, اسپیشلی ان لوگوں کے لیے جن کے گھروں میں ہم ہوتے ہیں نا, ہم کزنز میں کمپیریزنز کر رہے ہوتے ہیں, اب بچوں کو کزنز کے حوالے سے سب کہتے ہیں وہ ایسا تم ایسے, یہ کمپیریزن بھی ہو رہا ہے جس سے پرسنالٹی ڈسٹرب بھی ہوتی ہے. اسپیشلی ان جوائنٹ فیملی جہاں پہ اکٹھے رہ رہے ہوتے ہیں, کتنا امپورٹنٹ ہوتا ہے کہ واقعی ان بچوں کو یا میرے بابا یا تایا سب مطلب میرے والد کی جگہ پر ہیں. دیکھیں پہلی درسگاہ وہ امی کی وہ گود ہوتی ہے نا, آپ نے بچوں کو یہ سکھانا ہے. ہمارے گھر میں یہ کانسیپٹ ہے نہیں, یعنی انکل, خالہ, پوپی یہ نام لیتے نہیں. اب میرا جو بڑا بھائی ہے اس کو بابا بولتے ہیں, ہم بھی بولتے ہیں, میرے بچے بھی بولتے ہیں, ان کے بچے بھی بولتے ہیں. میرا نام گھر میں پاپا ہے, تو بہن کے بچے بھی بولتے ہیں, بھائی کے بھی بولتے ہیں. تو کسی کو یہ پتہ نہیں کہ انکل اور یہ چاچو ماموں والا سسٹم ہے ہی نہیں. تو جیسے میں آتا ہوں, اگر میں بچوں کے لیے کچھ لاتا ہوں تو میرا اور بھی ہے, تو وہ ساری چیزیں سارے بچوں کے لیے. ابھی بھی ہمارا وہی سسٹم ہے, اگر میں باہر سے کوئی چیز لاتا ہوں کھانے کے لیے یا بیگم کے لیے, تو وہ نہیں کہ اسپیشلی یہ بیگم آپ کے لیے خود, وہ اگر میں ایک لاتا ہوں تو سب کے لیے مما کو دیتا ہوں. پھر مما ڈیوائیڈ کرتی ہے, اس سے پیار بڑھتا ہے, محبت. اور بچوں میں یہ چیز ہوتی ہے کہ یہ کوئی کزن وزن میں جو کمپٹیشن لگا ہوتا ہے نا کہ یار اس کے پاس یہ کپڑا ہے تو اس کے پاس یہ ہے, کیونکہ ہم بچپن ہم نے گزارا ہے, تو ہم نے اسی تربیت دی ہے بچوں کو الحمدللہ کہ یہ آپ کا کزن نہیں, یہ آپ کا بھائی ہے.
और ये आपका चाचू नहीं, ये आपका बाबा है, मैं ना हूं तो ये आपके बाबा है, तो इसी तरह एक सिस्टम बना है अल्हम्दुलिल्लाह। और ये इत्तेफाक बच्चों को सिखाना बहुत बड़ी बात है। आजकल तो ये होता है ना, हमारी प्राइवेसी डिस्टर्ब होती है, और बिकॉज सिर्फ विजिट करने की, बिकॉज वो जॉइंट फैमिली या न्यूक्लियर फैमिली सिस्टम वो तो हर एक की चॉइस है, बट स्टिल जब सिर्फ विजिट ही करना होता है तो बच्चे इतना फैमिली से डिस्टेंट हो गए कि समझ नहीं आती पेरेंट्स को भी वो क्या करें। तो वाकई जब शुरू से आप वैल्यू बताएंगे रिश्तों की, तभी तो बच्चे कनेक्टेड होंगे, अदरवाइज तो बड़ा मुश्किल होगा। और ये आपने माशाल्लाह किया हुआ है, तो ये भी एक सीखने लायक बात है। तब एक छोटी सी ब्रेक की तरफ हमें बढ़ना है, एक ब्रेक लेते हैं, वापस आके जरा पूछेंगे कि अब वो जो कामयाबी का एक पैमाना था ना, जिसमें कहते हैं ना हर कामयाब मर्द के पीछे एक औरत होती है, सो वो तो उनकी वालिदा तो है, अब इसमें कोई शक नहीं है। दूसरे नंबर पे कौन? हाँ, ये पूछेंगे ब्रेक के बाद, रहिए हमारे साथ। न्यू एंड इम्प्रूव सेंसोडाइन रैपिड एक्शन 60 सेकंड्स में सेंसिटिविटी से आराम देता है। मैं रेकमेंड करती हूँ सेंसोडाइन रैपिड एक्शन बिकॉज इट वर्क्स। गेट योर रोज का डोज, जो दे आपको एनर्जी, वाइटैलिटी और बोन स्ट्रेंथ। गिव योर बेस्ट हर रोज। आज तो बड़े खुश हो, बड़े अच्छे कपड़े पहने हुए हैं यार। ये जो सूट मैंने जिससे सिलाया ना, वो लेडीज दर्जी था। जो परफॉर्मेंस उस्ताद करा सकता है वो आपको कंप्यूटर नहीं करा सकता। आप हीरो क्यों नहीं आए? मैं हीरो तो थोड़ा जा घट सोना, हाँ, तो कॉमेडियन तो थोड़ा ज्यादा सोना। जब आप किसी किरदार में जाएं तो फिर आप अपनी नफी कर दें और फिर उस किरदार में रहें। पाँव में बहुत दर्द हो रहा है। पाँव में दर्द हो रहा है तो किसी डॉक्टर को क्यों नहीं चेक करवाया? जिन्हें मुंह ने उन्नियां नसीतां वखो वख लै, 6वीं फेल कहंदा मेरी मन सैंस रख लै। ये तो नई जगह है, बैठे हैं हम जहां। वेलकम बैक जी राइजिंग पाकिस्तान में आपको कहेंगे खुश आमदीद। ताहिर खान लाला हमारे साथ लाला ठीक है यार, जो भी आप कहना साथ, पसंद करें वो हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं और बड़े मजे की उनसे गपशप चल रही है। और कामयाबी की हम बात कर रहे थे ब्रेक से पहले, और जाहिर है आपकी वालिदा को तो क्रेडिट जाता ही जाता है, माओं को तो क्रेडिट वाकई जाता है। तो वो हर कामयाब मर्द के पीछे एक औरत का हाथ होता है, तो वो दूसरी वाली औरत का हाथ कितना है? अच्छा, वो एक मेरी बाजी है, मुझसे बड़ी है। मैं आ रहा हूँ उस साइड पे जो आप सुनना चाहती हैं। आहिस्ता आहिस्ता, ठीक है। बाजी है, आलमा है, बहुत सारी दुआएं करता है, अल्लाह बड़ा पक्का ईमान है। मैं कभी कभार बिजनेस से चीजें अप डाउन हो जाती है, हम थोड़ा सा नर्वस हो जाते हैं, कह रहे बेटा सब कुछ ठीक है। ओके। तो ऑब्वियसली बाजी है, और फिर बच्चों की माँ भी है,
وہ سپورٹ کرتی ہے. جس طرح ہماری لائف سٹائل ہے, ٹائم نہیں دے پاتے زیادہ تر, ایک سوشل میڈیا کا ہے, بزنس بھی چیزیں چل رہی ہے, تو وہ انڈرسٹینڈ کرتی چیزیں کو. پہلے نہیں کرتی تھی, ابھی کر رہی ہے الحمدللہ. کتنا وقت لگا انڈرسٹینڈ کرتے کرتے؟ سر یہ لگ جاتے, میرے کیس میں تو سر لگے تھے 6 سے 7 سال. 6 سے 7 سال. ہاں جی. اچھا, آپ اپنے آپ کو اچھا بیٹا سمجھتے ہیں, اچھا شوہر سمجھتے ہیں, یا اچھا باپ سمجھتے ہیں؟ یہ اگر آپ میرے گھر والوں سے پوچھیں نا, اس میں میں بیسٹ ہوں. ماما کہتا ہے کیونکہ میں غصہ وغیرہ نہیں کرتا. ہمارے پٹھانوں میں یہ کہ یار غصہ بہت کرتا, میں بڑا کول بندہ ہوں. چیزوں کو میں کہا یار لائٹ لو. جنگ یا لڑائی یا اگر آپ غصہ وہ بندہ کرتا ہے نا جو اپنی بات کو صحیح طریقے سے رکھ نہیں سکتا, دلائل نہیں دے سکتا. ہاں جی. تو میں ہمیشہ, کیونکہ میری باجی جو عالمہ ہے, میرا بھائی بھی عالم ہے, تو کبھی کبھار ہمارے ڈیبیٹ ہوتا ہے. تو میں کہتا ہوں کہ یار زیادہ تر آپ لوگ اللہ سے لوگوں کو ڈراتے ہو, ڈراؤ مت. اللہ تو بڑا کریم و غفور بادشاہ ہے. تو یہ ڈیبیٹ ہوتا ہے نا, تو ماما کہتے ہیں کہ آپ بڑے کل. جب ان کے پاس کوئی دلیل نہیں ہوتا تو پھر وہ کہہ رہے ان چیزوں میں بات نہیں کرنی, تو میں پھر خاموش ہو جاتا ہوں. تو الحمدللہ گھر میں کہتا ہے کہ آپ بیٹے بھی اچھے ہو, میری وائف بھی کہتا ہے کہ ہسبینڈ بھی اچھے ہو. بابا تو obviously میں کہتا ہوں کہ بابا بھی اچھا ہی ہوں, لیکن بھائی اچھا ہوں. بہنوں کا جو بہنیں بہت اٹیچ ہیں میرے ساتھ. ماشاءاللہ ماشاءاللہ, پیار بہت سلامت رکھے. اب بتائیں کامیابی کا راز کیا ہوتا ہے, اسپیشلی ان لوگوں کے لیے جو کہ بہت گراؤنڈ لیول سے اپنے آپ کو اپلفٹ کرتے ہیں اور بہت سکسیسفل بزنس کی طرف یا سکسیسفل لائف کی طرف چاہتے ہیں. کیا چیزیں جو کہ آپ کو کامیاب بناتی ہیں, کیا چیزیں ایسی ہیں جو کہ آپ کو بہت تیزی کے ساتھ ترقی کے زینے چڑھاتی ہیں؟ سر وہ یہ ہے نا, اب یہاں ماشاءاللہ آپ اینکر ہیں, یہاں پہ ایک پروگرام ہوسٹ کر رہے ہیں. اگر آپ یہ کریں گے کہ یار میں پیسوں کے لیے کر رہا ہوں, وہ انرجی نہیں آئے گی. اب جس طرح ماشاءاللہ آپ لوگ کی انرجی ہے, آپ لوگ کا شوق ہے کہ ہم آ کے ڈفرینٹ گیسٹ کے ساتھ کام کریں, انجوائے کریں اپنے کام کو. سیم چیز ہے یہ. اگر آپ ایک فیلڈ میں آگے جانا چاہتے ہیں, پہلے اپنے ساتھ بیٹھیں کہ یار یہ جو میں کام کر رہا ہوں اس میں بور تو نہیں ہوں گا. اب میں بزنس چلا رہا ہوں اپنے ریسٹورینٹس, تو میں جا کے میں ریلیکس ہوتا ہوں, لوگ ہنس رہے, خوش ہو رہے. اب میرے ذہن میں یہ نہیں ہے کہ یار یہ ہوگا تو وہ ہوگا. تو جس کام سے آپ پیار کرتے ہیں, جو کام آپ کو کام نہیں لگتا, آپ اس کام میں بسم اللہ کریں. صحیح ہے. صحیح نیت کے ساتھ. نیت آپ کا یہ ہونا چاہیے کہ اللہ میرے ساتھ, جو میرے ساتھ جڑے ہوئے لوگ ہیں ان کی بھی نصیب بہتر فرما. اگر آپ اپنے لیے سوچتے ہیں ٹیم ورک کہ یار سب کچھ میں کر رہا ہوں تو میں ہوں گا تو میں زیادہ فائدہ دوں گا آپ خود کو, باقی لوگوں کو سائڈ لائن, اس طرح کبھی نہیں ہوتا. وہ ایک شارٹ ٹرم پہ آپ کو کامیابی مل سکتی ہے. تو آپ کی نیت صاف ہونی چاہیے, جس کام سے آپ کو پیار ہے وہ کام آپ کریں. اور دیوانوں کی طرح, میں ہمیشہ اپنے انٹرویوز پوڈ کاسٹ میں بولتا ہوں, اپنے کام سے دیوانوں جیسا پیار کریں. پاگل جیسے لوگ کہیں کہ یار یہ تو پاگل ہو گیا اس کام کے پیچھے, اور بھی دنیا کے بہت سارے کام ہیں. جب تک آپ کو لگتا ہے کہ یار یہ میں نے اچیو نہیں کیا نا, دن رات اس پہ محنت کرنا. کوئی شارٹ کٹ, کوئی طریقہ نہیں ہے کہ آپ یہ کر لو تو محنت. اچھا ویسے شارٹ کٹ کی بات ہے کہ لوگ واقعی آج کل کی بھی ہماری ینگ جنریشن بھی دیکھیں, وہ کہتے ہیں اچھا فلانے کا لنک کہہ دیا جی, آپ بات کر لیں, فلانی جگہ بات کریں. تو واقعی وہ پھر جب شارٹ کٹ کی طرف جاتے ہیں تو وہ پھر شارٹ ٹرم ہی آپ کو چیز ملتی ہے, پیراشوٹ وہ لانگ ٹرم نہیں ہو سکتا. پیراشوٹ انٹری آ کے بندہ غائب ہو جاتا ہے. خود سے آپ سٹرگل کرتے ہو, اسکریچ سے آتے ہو, آپ کو جرنی کا پتا ہوتا ہے. اگر آپ گر بھی جاتے ہو تو آپ پھر اٹھ کھڑے ہوتے ہو, پتا ہے کہ آپ نے کیسے اٹھنا ہے. ہاں جی, کوئی شک نہیں ہوتا. ضروری ہے یہ چیز. اب ذرا کانٹینٹ جو آپ بناتے ہیں بڑے مزے کا, جس میں ایک میں ویڈیو دیکھی بڑے مزے کی کہ وہ آئی تھنک 2 دوست تھے پروبیبلی جو کہ ریسٹورینٹ میں کھانا کھانے آتے ہیں, وہ کہتے ہیں وہ والٹ گھر چھوڑ آئے, پھر آپ اشارہ کرتے ہیں ان کو ذرا کچن کا راستہ دکھاؤ. کانٹینٹ پہ کس طرح کی گرپ آپ کی ہے اور کتنا ٹائم دے پاتے ہیں کانٹینٹ پہ آپ؟ اچھا, میں اپنے ریسٹورینٹس میں صرف اپنی سوشل میڈیا کو دیکھتا ہوں. میرے 2 بھائی ہیں تو آپریشنل اور ساری چیزیں, مجھے پتہ نہیں میرے ساتھ کتنے لوگ کام کر رہے ہیں, کون کیا کام کر رہے ہیں. بچے مل جاتے ہیں کہ سر آپ کے ساتھ کام, مجھے پتہ نہیں ہوتا. میں صرف ابھی بھی جس طرح میں نے بات کی کہ اپنے کام سے دیوانوں جیسا پیار کرتا ہوں. سوچتا ہوں ابھی تو بہت ایزی ہو گیا ہے, اے آئی آیا, بہت سارے آئیڈیاز آپ کو مل سکتے ہیں. تو میرا کام اپنے ریسٹورینٹس میں یہی ہے کہ میں ڈفرینٹ آئیڈیاز پہ کام کروں. 5-6 بندوں کی ٹیم رکھی ہوئی, میڈیا ٹیم. تو بچوں کا پورا ایک گروپ میرے بنایا اور میں اس میں شیئر کرتا ہوں کہ یار اس چیز پہ ہم نے یہ کانٹینٹ بنانا ہے, اتنی ڈیوریشن اس کی رکھنی ہے. ٹائم کو اور دور کو دیکھ کے اس کے حساب سے اپنے کانٹینٹ بنانا ہوتا ہے. تھوڑا سا خود کو آپریٹ کر کے, آج کل یہ چیز چل رہی ہے ٹرینڈنگ میں, تو چلو اس پہ ہم کانٹینٹ بناتے ہیں. تو میں اپنے بزنس میں اپنے کانٹینٹ اور یہ سوشل میڈیا کو دیکھتا ہوں اور پوری ٹیم رکھی ہوئی, تو پھر اس کو امپلیمنٹ کرتا ہے. یہ بڑی بات ہے کیونکہ واقعی ریلیٹ کرنا بڑا ضروری ہے, اور جو اس ٹائم ٹرینڈ چل رہا ہے اس کو فالو کرنا. ابھی آج کل ایک چیز لوگوں کو بڑی پسند آ رہی ہے. اب دیکھیں, اب کہتے ہیں نا آپ کامیاب ہو گئے تو اس کے بعد آپ لوگوں سے, بہت سارے لوگ ہیں وہ ڈسکنیکٹ ہو جاتے ہیں کہ اب آپ بڑے بندے بن گئے ہیں, بس آپ اب
बिहाइंड द कैमरा ही होंगे और आप सामने नजर नहीं आएंगे, आप एक प्रोटोकॉल के साथ आएंगे, फिर आप कनेक्ट करेंगे। आजकल वो आतिफ असलम को बहुत ज्यादा पसंद किया जा रहा है कि किस तरीके से कनेक्ट हो रहे हैं, वो ऐसा कंटेंट क्रिएट कर रहे हैं जिसमें लोग उनके साथ कनेक्ट अली जफर को रिलेट करें, अली जफर करते हैं अपने आप एग्जैक्टली। लेकिन आतिफ की एक पर्सनैलिटी बड़ी डिफरेंट थी पहले, बट अब एक नई पर्सनैलिटी का रुख लोग देख रहे हैं। सो वाकई जब तक आप कनेक्टेड नहीं रहेंगे, सो हाउ इज इट पॉसिबल कि लोग आपको याद रखेंगे? वो ठीक है आपका रेस्टोरेंट याद रख लेंगे किसी हद तक क्योंकि खाना अच्छा है, उसकी अपनी बात, बट वो आपको आहिस्ता आहिस्ता भूलना शुरू कर देंगे। एग्जैक्टली आज का दौर ये इतने बड़े बड़े ब्रांड्स है, करोड़ों के रुपए वो एडवर्टाइजमेंट पे लगाता है, जो दिखता है वो बिकता है। मेरे रेस्टोरेंट कैनेडियन एम्बेसडर्स आए तो उसने कहा आई वांट टू मीट द ऑनर, तो मैं गया उनसे, बेटा तो कह रहा है ये बताओ ये जंगल है, इधर ना कोई रास्ता है ना कोई मार्केट है और ये बड़ा पड़ा हुआ है, 1000 से ज्यादा लोग बैठे हुए, तो ये सीक्रेट क्या है? मैंने कहा मैडम पुराने जमाने में ये होता था कि दुकान हम खोल लेते थे तो बैठते थे, जिक्र करते कि यार कोई कस्टमर आएगा देखेगा। मैंने कहा आजकल दुकान जो है आपकी जेब में मोबाइल, ये आपकी दुकान है। अब हर घर में आपने अपना प्रोडक्ट दिखाना है, वो आपके कंटेंट में इतना दम होना चाहिए कि घर में 15 मोबाइल है तो 2-3 मोबाइल पे आपके कंटेंट होने चाहिए। फिर वो 2-3 में से एक बंदे की अगर वो खाने का हाँ यार मैंने जाने उधर, तो ये एक साइकी है कि आजकल दौर सोशल मीडिया का, इसको सही तरीके से यूटिलाइज करो, ट्रेंड के साथ चलो, किसी का बुरा मत चाहो, अल्लाह ताला आपका खुद मदद करेगा। एंड देन अगेन कंटेंट भी आपने ना घर के अंदर अगर 15 मोबाइल है तो 4 कम से कम कर रहे हैं, लेकिन वो फिर दूसरी तरफ मामला नहीं जाना चाहिए। आपको पता होना चाहिए रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ कि आपने क्या अपलोड करना है क्या नहीं करना, बिकॉज आई पर्सनली आई डिस्करेज फैमिली व्लॉगिंग कि आपको समझ ही नहीं आती कि आपने क्या अपलोड करना है क्या नहीं करना, आपकी प्राइवेसी होती है घर के अंदर की। अब वही एनर्जी देखिए, टैलेंट तो आप में है ना, वही एनर्जी वही टाइम अगर आप किसी प्रोडक्टिव चीज को दें तो आप कुछ ना कुछ बना सकते हैं। गलती ये लोग कर रहे हैं ना आजकल, जो वो उनको आपको पता है पैसे बना रहे हैं इस चीज से, जिस तरह आपने बात की सही तरीके से बना सकते हो। देखिए मैंने अपनी जितनी व्यूवरशिप थी वो सारे जो एक एक व्यूज आते हैं मैं उनको बोलता हूँ ये हमारे पैसे है, ये हमारे कस्टमर्स हैं। हम व्यूज इस तरह कि इस पे हम डॉलर बनाएंगे। हम जो बिजनेस में कमाते वो हमें यानी जो ये सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है मुझे 10 साल में भी नहीं दे सकती जो मैं एक महीने में बिजनेस में कमाता हूँ। तो वाई नॉट कि आपकी इतनी एनर्जी, आपकी इतनी व्यूवरशिप है, कोई अच्छा सा बिजनेस शुरू करे। सही बात है, आप लोग के नाम है, हाँ अपना नाम लगा के भाई कोई छोटा सा कैफे खोल दे। मैंने 7 बंदों से स्टार्ट लिया था, आज अल्हम्दुलिल्लाह 600-700 बंदे। लोग कहेंगे लेकिन लोग आपसे प्यार करते हैं और आप उनसे पैसे कमाते हैं। हाँ ये सही की है ना, मुझे भी मैंने कहा हाँ तो भाई किसी के घर तो नॉक नहीं करो कि भाई मुझे खाना दे दे, इससे बेहतर है बिजनेस हाँ कह रहे लोग प्यार कर रहे। बाहर देखे बाहर की दुनिया के लोग कहाँ से कहाँ पहुंच गए। एक इन्फ्लुएंसर की वीडियो में देख रहा था, उसने रेस्टोरेंट खोला तो इतनी लाइन लगी हुई थी, तो वो जब बाहर निकलती वो रो रही थी। हर एक का शुक्रिया था। मेरे पास जब भी टाइम मिलता है मैं सारे कस्टमर के पास जाता हूँ कि भाई आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया। हजारों की तादाद में लोग हम तक भी जाते हैं लेकिन कभी हमारे चेहरे पे आपको वो चीजें नहीं मिलेगी, क्योंकि मुझे पता है ये लोग कहाँ कहाँ से आए हैं, ये जंगल में आके नाम सुन के आए हुए, तो जाके उनका शुक्रिया बना। और ये देखें छोटा सा जेस्चर है, लेकिन इमेजिन कीजिए कि आप बहुत से लोग बहुत ज्यादा फॉलो भी कर रहे हैं, प्यार करते हैं आपको, आप वहाँ खाना खाने जाएं और आपको खुद आके ताहिर भी आके मिलें। सो ये वो मोमेंट होगा जो आपको हमेशा याद रह जाएगा कि आपने शुक्रिया अदा किया, या आप वैसे मिलने गए 2-3 मिनट आपने उनके साथ गपशप लगा ली, तो फॉर श्योर वो इस चीज को कैरी ऑन करेंगे अपने साथ। अच्छा, ये वैल्यू एडिशन है ना, किसी बिजनेस में हम बात जब करते हैं ना कि कैसे बिजनेस को आगे ले जाए, बहुत सारे लोग बहुत सारा काम कर रहे हैं, बट देन अगेन वैल्यू एडिशन वो बहुत मैटर करती है कि आप क्या ऐड करें। बहुत जरूरी। अभी इंडियन फैमिली मुझे मिली थी शकरपड़िया में, वो लेफ्ट मांग रहे थे, उनको मैं रेस्टोरेंट लेके आया। उनके पास पैसे नहीं थे, बच्चियां आई थी टेनिस खेलने, तो मैं उनको लेके गया, खाना खिलाया, पाकिस्तान के बारे में बहुत सारी बात की, एक व्लॉग मैंने बनाया, वो फिर BBC और बड़े बड़े चैनल्स ने वो चीज उठाई। अब मैंने अपनी टीम को बोला कि भाई देखो आप सोशल मीडिया पे सर्च करो, जो भी बाहर से लोग आते हैं व्लॉगर्स, ये ना देखो कि उनके फॉलोअर्स है या नहीं है, व्यूवरशिप है या नहीं, उनको इन्विटेशन दो, फ्री बुलाओ, फ्री खाना खिलाओ, मैं होता हूं, मुझे मिलवाऊं, ताकि हम एक इमेज भी जो पाकिस्तान का बना हुआ है वो दुनिया को दिखा सके। बांग्लादेश के 2-3 व्लॉगर्स आए थे रमजान में, मैंने बुलाया था, 3-4 लड़के थे, उनके साथ हम बैठ के मैंने अफ्तारी की, तो कह रहे सर इतने लोग हैं, 1500-1600 बंदे बैठे हुए थे। मैंने कहा आप हमारे गेस्ट है, हमने आपको बुलाया इसलिए क्योंकि आपकी ये, मुझे बांग्लादेश में अगर कोई देखे तो मुझे कोई वहां से तो कस्टमर्स नहीं आ रहे, लेकिन यहाँ से मेरे पाकिस्तान के एक अच्छा इमेज जा रहा है। प्लस आप ये देखें जब पीपल टू पीपल कांटेक्ट होता है तो 2 मुल्क करीब आते हैं, आपके ताल्लुकात और बेहतर होते हैं, क्योंकि ठीक है सफारती ताल्लुकात अपनी जगह, लेकिन जब लोग आपस में कनेक्ट करते हैं ना, आई एम श्योर ये भी जो एक मोमेंट उनके लिए रहा होगा वो उसे याद रखेंगे और जाके बहुत से लोगों को बताएंगे कि वो इस्लामाबाद में हम गए थे, वहाँ एक रेस्टोरेंट था, शकरपड़िया में था, वहाँ पे बड़ा अच्छा हमारा टाइम स्पेंड हुआ। सो वो एक अच्छी मेमोरी लेकर गए, तो वो आपके मुल्क से एक अच्छी याद लेकर गए हैं, वो याद जिंदगी भर उनके साथ भी रहेगी और बहुत से लोगों तक वो शेयर भी करेंगे।
تب ایک اور سوال بالکل ڈفرینٹ سا یہاں پہ ہم آپ سے ایک موضوع چھیڑتے ہیں. اتنے مشہور آپ ہیں, اتنا لوگ پسند کرتے ہیں آپ کو, پرپوزل تو ابھی بھی آتے ہوں گے, میسج تو آتے ہوں گے آپ کو, اور بھابھی کو پتہ بھی چل جاتا ہوگا نا اچھا یہ میسج آیا ہے. خطرناک سوال میرا خیال ہے ان سے کر لیا آپ نے. کیسے ڈیل کرتے ہیں پھر؟ خیر یہ چیزیں ہوتی رہتی ہیں نا, لیکن اس میں ہے کہ بیگم کو پتا ہے وہ موبائل زیادہ میرا وہ نہیں کرتی یوز, اسے پتا ہے کیونکہ اب کسی کو روک تو نہیں سکتے. ہاں ظاہر ہے. ہاں تو اس کو میں بولا کہ یار روکا نہیں جا سکتا, آپ ریلیکس رہو, آپ کا وہ جو سٹاپ ہے یہ آخری ہے, یہاں سے میری گاڑی ادھر ادھر نہیں جائے گی. تو میسیجز آبویسلی اگر کوئی میرے فینز وغیرہ کر رہے ہیں تو وہ آپ کو دیکھ کے تو آبویسلی بندے کو اچھا تو نہیں لگتا کہ ہاں میرے ہسبینڈ کو کہہ رہے ہیں ہاں میری میں اور لیٹس ہیو اے کافی اور دس اینڈ دیٹ. تو وہ آبویسلی ہوتا رہتا ہے ان چیزوں کو, بس آپ کا فوکس اپنے کام پہ ہونا چاہیے. لیکن آپ نے میسج اچھا دے دیا کہ میں فی الحال بھی اور ادروائز بھی ادھر ہی ہوں, ادھر ہی رہوں گا, ادھر ادھر نہیں جا رہا. وہ فی الحال نہیں, میں پکا ہی ادھر ہوں فی الحال. تو صرف فی الحال نہیں, پکا پکا ہر حال میں ادھر ہی ہوں. ہر حال میں فی الحال نہیں بلکہ ہر حال میں ادھر ہی ہوں. کوئی ایسی فین جو کہ ہاتھ دھو کے پیچھے پڑ گئی ہو آپ کے؟ اوئے ہوئے ہوئے, اس کو اگر اسکیپ کرے تو اچھا. اچھا کوئی ایسا کوئی فین انکاؤنٹر ہو جاتا ہے نا, کچھ ایسے فینس ہوتے ہیں کہ کچھ ایسا کر دے کہ آپ کو سمجھ نہیں آ, جس طرح اکثر وہ کچھ بڑے بڑے سیلیبریٹیز بتاتے ہیں نا جی خون سے خط لکھ دیا اینڈ آل دیٹ, کبھی کوئی اس ٹائپ کا مومنٹ ہوا؟ یہ اسلام آباد سے شفٹ ہونے سے پہلے ہم سوات میں تھے, تو جب میں نے پشتو کی ولاگنگ شروع کی تو ایک لڑکی آئی تھی سوات سے, ٹھیک, وہ اپنا بیگ شیک بھی لے کے آئی تھی, پتہ نہیں گھر میں لڑی تھی, تو وہ میری ویڈیوز بہت دیکھتی تھی نا کہ یہ تو بڑے پیار سے بات کرتے ہو, بہت کیئر کرتے لوگوں کا. تو اس نے کسی سے پوچھا کہ بٹخیلا, جب وہ میرے گاؤں کا نام بٹخیلا ہے, تو آ کے طاہر خان کا گھر کہاں ہے, تو کسی نے بتا دیا, رشکے والے نے, وہ لے کے گئی. وہ جیسے ہی, تو یہ اللہ کا شکر ہے کہ میرا جو روم تھا وہ فرسٹ فلور پہ تھا, نیچے امی تھی اور میرے بھائی تھے. تو آ کے امی نے چائے پانی پلایا, کہہ رہا ہاں بیٹا بتاؤ, کہہ رہا وہ میں نے گھر میں لڑائی کی تو میں ادھر آیا ہوں طاہر خان کے پیچھے. میں اگر آپ شادی نہیں میرے ساتھ وہ شادی نہیں کر سکتا, مجھے پتا ہے اس کی بچے ہیں, میں صبح شام اس کی خدمت کروں گی, میں اس کو چھوڑ کے نہیں جا سکتی. میرے امی نے چائے اس کو پلائی, پیسے دے کر بیٹا اس کی بیگم ہے, وہ اگر نیچے آ گئی نا وہ کام خراب ہو جائے گا, شاباش پیسے لو سیدھا واپس جاؤ. میں جب آیا امی نے پوچھا, امی نے بتایا کس طرح, میں نے کہا مما میرا تو ویٹ کر لی تھی, اگر ایک بندی آئی ہے پروپوزل لے کے نا تو ہو جاتے اس طرح چیزیں. کہہ رہے میرا تو ویٹ کر دیتی, خود چھوڑ کے آتا, وہ یہ کہنا چاہ رہے تھے. اچھا اپنی طرف سے کوئی تحفے تحائف دے کر رخصت کرتے ہیں, اچھے جیسچر میں, وہ یہ کہنا چاہ رہے تھے. ٹھیک ہے, ایسے ہوتا ہے. بیگم نے کوئی اس پہ ریسپانس دیا؟ بیگم اللہ کا شکر وہ اوپر تھی, آتی تو obviously وہ جو ریئیکشن پٹھان کی بیگم پھر دیتی ہے وہ تھوڑی سی, پتہ نہیں وہ گھر جا پاتی ہے نہ جا پاتی. ایسے بہت سے انکاؤنٹرز ہو جاتے ہیں. ابھی کہاں دیکھتے ہیں اپنے آپ کو, کوئی مزید ایسا کوئی گول ذہن میں ہے, سیٹ کیا ہوا ہے, ویئر ڈو یو وانا سی یور سیلف؟ اچھا اب اس طرح ہے نا, الحمدللہ اگر ہم ایک ہی برانچ پہ جو ہم بیٹھے, اللہ تعالیٰ اس سے اتنا دے رہا ہے کہ ہم زندگی میں وہ کہا نہیں سکتے, ختم نہیں کر سکتے. اب جس پوزیشن میں ہم میرے جیسے لوگ ہیں, پھر اللہ تعالیٰ ان سے کام لیتا ہے اپنی انسانیت کے لیے, لوگوں کے لیے, جو میں سمجھتا ہوں. میرے ساتھ ابھی 600 یا 700 بچے کام کر رہے, تو ایک ذریعہ میں بنا ہوں, باقی ان بچوں کی روزی روٹی لگی ہوئی ہے. صحیح بات ہے. تو الحمدللہ مری میں ہمارا ایک پروجیکٹ انشاءاللہ عید الاضحیٰ پہ اوپن کرنے والے ہیں. 20 دن کے بعد ہماری لندن میں ایک برانچ کی اوپننگ ہے انشاءاللہ. تو انٹرنیشنلی اس چیز کو ایکسپینڈ کر رہے ہیں, اور اس میں صرف یہی چیز ہم دیکھ رہے ہیں کہ ہم اپنے پاکستان کا نام روشن کریں. کیونکہ میں ٹریول کرتا ہوں باہر دنیا میں, تو بڑے بڑے برانڈز میں نے دیکھے, پاکستان ایک برانڈ بھی مجھے نہیں ملا. تو کیوں نہیں کہ ہم اگر کوئی دیکھے میرے برانڈ کو, تو وہ طاہر خان کو یار یہ پاکستان کا برانڈ. آپ انٹرنیشنلی جائیں تو یہ چیز فیمس ہو کہ پاکستانی فوڈ کہاں پہ ملے گا, سو یہ امپورٹنٹ چیز ہے کہ بجائے کسی اور ملک کی بات کریں. اینڈ دین برانڈ تو obviously کیونکہ ظاہر ہے بڑی پیاری بات ہونے کی کہ آپ کو انٹرنیشنل برانڈز نظر آتے ہیں, تو کتنا امپورٹنٹ ہے کہ اس ڈومین میں کام کیجیے کہ آپ کے برانڈز بھی باہر پہنچے. تو آپ تو ظاہر برانڈ ہیں, اور آپ لندن ماشاءاللہ پہنچ گئے ہیں. اسی طرح سے آپ آگے چلتے جائیں, پوری دنیا فتح کر کے آئے. خوش رہے, آباد رہے, اسی طرح ہنستے مسکراتے رہے, اور جو پرپوزل آئے اس کو اسی طرح سے سائٹ پہ کرتے رہے, ہر حال میں خوش رہے. مجھے لگا کہنے لگے تھے کہ رخ کرتے رہے, نہیں, ہر حال میں سائٹ پہ کرتے رہے, ہر حال میں خوش رہے. اب ان کی بھی بیگم اگر ڈائیورٹ کرنا ہے تو اب میں کر سکتا ہوں. نہیں, میں بھی ہر حال میں خوش ہوں, فی الحال نہیں, ہر حال میں خوش ہوں. پلیز ڈونٹ ڈو دیٹ. مجھے لگا آپ کہہ رہے ہیں میں فی الحال خوش ہوں, ہر حال میں خوش ہوں. الحمدللہ. اسی کے ساتھ ہمیں دیجیے اجازت, ہر حال میں خوش رہیے, ہر حال میں خوش رہیے, فی الحال نہ رہیے. اللہ حافظ.